بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، باخبر سویرا میں خوش آمدید، گڈ مارننگ ٹو یو آل. اور ہوپ فلی دن کا آغاز بڑا اچھے سے ہوا ہے، گو کہ ہم ابھی بھی گرمی کے اثرات میں ہیں. میں صدف عبدالجبار. اشفاق اسحاق ستی جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اور آہستہ آہستہ اب یہ ہے کہ کراچی میں نہ صحیح لیکن ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم بدلتا جا رہا ہے اور خنکی محسوس کی جانے لگی ہے، اور یہ بڑا خطرناک موسم ہے. اور آج بیسکلی وہ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ آج اسٹروک ڈے ہے، لیکن یہ چیز اس سے کنیکٹڈ ہے کیونکہ سردیوں میں جب آپ کا دوران خون اتنا نہیں رہتا یا موسم چینج ہوتا ہے کس لحاظ سے، دن میں شدید گرمی، شام ہوتے ہی ٹھنڈ شروع، یا شیڈ میں جیسے ہی آپ جاتے ہیں تو ٹھنڈ شروع. تو ایسے میں بھی کافی آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، خصوصاً معصوم بچے اور بزرگ جو ہیں ان کو کافی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. جی جی بالکل آپ نے درست فرمایا. لیکن یہ ہے کہ اپنا خیال رکھیں، اور خاص طور پہ ہمارے لیے اس وقت جو لاہور میں بسنے والے شہری ہیں وہ ان کے لیے ہم بڑا کنسرن شو کر رہے ہیں، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہیں سے بھی ہمیں کچھ ایسی معلومات جو کہ کسی بھی شہری کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے اسموگ اور ساری صورتحال میں، سو شیئر کریں. لیٹس سی کہ اس پہ گورنمنٹ مزید کیا اقدامات اٹھاتی ہے. بہت ضروری ہو گیا ہے اب ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات پر بیٹھ کر بات کرنے کے لیے، اور انڈیا پاکستان کو سارے ایشوز کو ایک طرف رکھ کے ان ایشو پہ ضرور بات. اور آپ یہ دیکھیں، یہ تو بیسکلی ایک طرح کا بایولوجیکل یا کیمیکل وارفیئر ایک طرح سے چل رہا ہے کہ ہم محتاط ہیں. کل ہم نے اپنے شو میں بات کی، اس کے بعد میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے جس طریقے سے کہا جا رہا تھا کہ لوگ اپنے گھروں کو بند کر لیں، گھروں میں محفوظ رہیں. اینڈ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہاں پر 250-300 ہے AQI اور یہاں پر 700 کراس کر رہا ہے. کچھ تو ہے جو کہ غلط ہو رہا ہے. بالکل، there is something which needs to be done, which needs to be corrected. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. There is a lot in fact. Yes. There is a lot. ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے، لیکن اس وقت جس ہم ایشو کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ صرف کسی ایک شہر، کسی ایک علاقے تک محدود نہیں ہے. پورا پاکستان اس کے اثرات محسوس کر رہا ہے، اور وہ ہے مہنگائی. مہنگائی عموماً تو ظاہر ہے بڑھتی ہی رہتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کی اگر پرچیزنگ پاور بھی بڑھتی رہے، ان کی سیلریز میں اضافہ ہوتا رہے، تو پھر ان کو شاید اتنا اس کا اثر محسوس نہ ہو. لیکن یہ چیزیں نہیں ہوتی. مہنگائی کا جو گراف ہے اوپر جا رہا ہے، سیلریز اس طرح سے بڑھتی نہیں ہے لوگوں کی. تو ہو کیا رہا ہے، اب جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں پچھلے کئی سال سے ہم یہ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کی بیسک نیسیسٹی یعنی کہ جو بیسک انگریڈینٹس ہیں کھانا پکانے کے، جب وہ والے آئٹم سبزی کے مہنگے ہو جائیں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں پہ میں بات کر رہی ہوں پیاز، ٹماٹر، لہسن، ادرک. ان کی پرائس اگر آپ چیک کریں تو روزانہ کی بنیاد پہ ان کی پرائس جو ہے فلکچویٹ ہوتے ہیں. اس کے اندر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ 250-300 سے کم کچھ بھی نہیں ہے. اس میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ دال چلے مہنگی ہو گئی، آپ نے ایک دن اگنور کر دی. سبزی مہنگی ہو گئی، باقی وہ اگنور کر دی. لیکن پیاز، لہسن، ادرک، ٹماٹر یہ ایسے ہیں کہ ہر سبزی، ہر گوشت، دال کچھ بھی بنائیں اس کے لیے لازمی جز ہیں. یعنی کہ یہ مسالہ جات آپ کے لیے مینڈیٹری ہیں کہ آپ نے یوز کرنے ہیں. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا پہلو ہے کہ آٹا مہنگا، یعنی کہ آپ روٹی کھائیں تو کس کے ساتھ کھائیں. پہلے کہا جاتا تھا جی پیاز کے ساتھ روٹی کھا لی، سرکے کے ساتھ روٹی کھا لی. اب سرکہ بھی مہنگا، پیاز بھی مہنگا، روٹی بھی مہنگی. پھر دوسری چیز، جب آپ کسی چیز میں یعنی کہ تیل لینے کے لیے سپوز جاتے ہیں، جو ایڈیبل آئل ہے ہمارا، اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک اگر بوٹل کی قیمت میں اضافہ ہو 40-50 روپے کا تو پھر بھی لوگ برداشت کر جاتے ہیں. لیکن فی کلو قیمت آپ نے بڑھا دی ہے 50 روپے. اور اس حساب سے اگر 5 لیٹر کی کوئی بوٹل لے کے آتے ہیں، اور اگر آج سوچتے 4 سے 5 لوگوں کا گھرانہ ہے تو مہینے میں اگر 2 بوتلیں بھی لگتی ہیں تو اٹ مینس کہ آپ نے 500 روپے تو صرف اس میں بڑھا دی. ایسے ہی. اور پھر اگر جب ان اشیاء کو چھوڑ کے آپ چکن کی بات کر لیں تو وہاں پر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی 650 سے کم نہیں ہے. اور اس نے کم نہیں ہونا ہوتا، اس نے اوپر کی ہی طرف پرائس نے فلکچویٹ کرنا ہوتا ہے. کہیں 750 بتائی جا رہی ہے. کہتے ہیں نا جس کا جہاں بس چل رہا ہے وہ اپنے طور پہ وہاں پر عوام سے پوری طرح سے لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے. اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ کراچی والے سب سے زیادہ مہنگا آٹا کھاتے ہیں. یعنی کہ یہاں پر آٹے کے پرائس جو ہے وہ اپنے طور پہ بڑے اس میں رد و بدل ہو رہے ہوتے ہیں. اب آٹے کی جب میں بات کر رہی ہوں تو صوبوں اور وفاق سے بھی کراچی میں آٹا مہنگا ہو گیا ہے. 20 کلو آٹے کا تھیلا 2200 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. اب ادارہ شماریات ہمیں یہ بتاتا ہے کہ لاہور میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1730، اسلام آباد پنڈی میں 2000 کا ہے، حیدرآباد پشاور میں بھی آٹے کی قیمت تقریباً 2000 ہے، کوئٹہ میں 1970، لاڑکانہ میں 1940 اور بہاولپور میں 1880. گجرانوالہ سیالکوٹ میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1800 تک ہے. سو بھائی ہم اتنا مہنگا آٹا کیوں دے رہے ہیں؟ ٹیکس بھی آپ ہم سے لے رہے ہیں، پھر کہیں پر ہمیں ریلیف بھی نہیں مل رہا. تو ہم انجم آپ کی طرف بڑھ لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں. پہلے انجم تھینک یو سو مچ
ज्वाइन करने के लिए। अंजुम, पहले तो ये बताइएगा ये आटे का क्या मामला है? पूरे मैंने इस वक्त बता दिया कि पाकिस्तान शहरों में आटा कितना मिल रहा है, कराची वाले क्यों सबसे महंगा आटा लेने पर मजबूर है? जी बिल्कुल, ये सूरत हाल है। अगर हम 2.5 नंबर आटा देखें तो वो तकरीबन 1840 और 60 रुपये का 20 किलो का थैला अगर आप लगाएं तो। लेकिन कराची में 10 किलो का थैला मिलता है, तो इस तरह 920 रुपये का 10 किलो का थैला आता है। इस तरह 92 रुपये जो है वो 3 किलो आटा बिक रहा है। ये 2.5 नंबर आटा जो आमतौर पर लोग पसंद नहीं करते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो फाइन आटा जिसमें तंदूर की रोटी वगैरह, डबल रोटी वगैरह बनती है, वो 100 रुपये किलो है। इस तरह ये 2000 रुपये का 20 किलो बनता है। और चक्की आटे की तरफ आए तो इसके ऊपर तो कोई कंट्रोल ही नहीं है हुकूमत का, चाहे वो मिल वालों की तरफ से हो, चक्की मालकान की तरफ से हो। उसके रेट मुख्तलिफ है। हर कंपनी ने अपने रेट पैकिंग के नाम पर मुख्तलिफ रखे हुए हैं। कोई 120 रुपये का दे रहा है, कोई 130 का दे रहा है, कोई 140 का दे रहा है। तो इस तरह देखा जाए तो 20 किलो का आटा वो 2400 से 2600 रुपये तक का 20 किलो बन जाता है। 12 से 1300 रुपये फी 10 किलो बन जाता है। तो ये सूरत हाल है कि जो फाइन चक्की का आटा है वो महंगा तरीन आटा है इस वक्त कराची में। और फाइन आटे को भी देखा जाए तो वो 2000 रुपये 1000 रुपये का 10 किलो बनता है और 100 रुपये किलो है। 92 रुपये किलो 2.5 नंबर आटा जो कम इस्तेमाल होता है, लोग इतना पसंद नहीं करते हैं। दूसरी जानिब देखा जाए तो इससे बनने वाली अशिया जो हैं, डबल रोटी की कीमतें जब आटा 150 रुपये फी किलो था तब वहीं पर ठहरी हुई हैं। ब्रांडेड कंपनियों ने कीमत कम नहीं की है, ना ही बेकरियों ने किया। रोटी की कीमत 15 से 16 रुपये की गई थी, रोटी भी 20 से 25 रुपये बिक रही है। तो इस तरह कंट्रोल तो बिल्कुल नहीं है कीमतों पर। गंदुम 77 रुपये फी किलो हो चुकी है, तो इस हिसाब से कीमत जो है वो 100 रुपये से कम होनी चाहिए। और चक्की के आटे की कीमत 100 रुपये किलो तक होनी चाहिए और 20 रुपये फी किलो तक मुनाफा चक्की के आटे में उठाया जा रहा है। ये सूरत हाल है। शहरियों का यही कहना है कि गंदम की कीमत बहुत कम है। अभी चंद दिनों में 3 से 4 रुपये बढ़े हैं, 72 से 77 रुपये हुई है। तो इतनी कीमतों का फर्क जो है वो हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए। तो क्या वजह है, इस पर जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्पोक्स पर्सन हैं पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन, मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन, चौधरी आमिर अब्दुल्ला साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये ज़रा फरमाइएगा कि ये बेसिकली हम वो होता है ना कि तजाद एक नज़र आता है कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों में निस्बतन नर्ख कम है, कराची में नर्ख ज़्यादा हैं। क्या वजूहात हैं आखिर इसकी, क्यों महंगा मिल रहा है यहाँ पर आटा? देखिए, आटा जो है आप पिछले 3 साल का मुआवजा कर लें तो कम तरीन सतह पे रेट हैं इस वक्त जो आटे के रेट हैं। अच्छा, कराची में जो है आपको 90 से 92 रुपये किलो में आटा अवेलेबल है। मैं समझता हूँ 90 से 91 रुपये किलो अवेलेबल होगा, जो पिछले 3 साल में इसकी कोई हिस्ट्री नहीं मिलती आपको। आटा आपको पता है लास्ट ईयर वीट इंपोर्ट हुई थी सितंबर में, उसके बाद से डाउनवर्ड ट्रेंड आटे का चल रहा है। उससे पहले आटा था 150 पौने 200 रुपये के जी। पिछले 1 साल से इसमें एक सुकून आया है, एक ठहराव आया है और अभी कम तरीन सतह पे पिछले 3 साल। लेकिन हम कंपैरिजन कर रहे हैं बेसिकली चौधरी साहब, ये कराची वर्सेस अदर सिटीज, यानी कि अगर कराची में इस नर्ख में मिल रहा है, लेट्स अज्यूम आप कह रहे हैं कि ऐसा मिल रहा है, तो वहां पर तो इससे कम में मिल रहा है। इसकी वजह क्या है बेसिकली? देखिए कराची जो है वो नॉन ग्रोइंग एरिया है। यहाँ पे कोई कल्टीवेशन की एक्टिविटीज नहीं होती। 400 किलोमीटर से कम जो है फासले से गंदम आती है कराची। उसके एक्सपेंसेस, उसके ट्रांसपोर्टेशन, वो सब चीज़ें पढ़ के 2 से 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो दूसरे शहरों से इसका फ़र्क होता है। पंजाब से भी वीट कराची आती है, सिंध से भी आती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए 2 से 3 रुपए किलो का डिफरेंस रेट कहा जाता है, क्योंकि कराची नॉन ग्रोइंग एरिया है, बाहर से गंदम लानी पड़ती है। नॉन ग्रोइंग एरिया है तो बाकी जितने भी शहर जो हमने आपको गिनाए वहाँ पे क्या बाकायदा तौर पे ग्रोथ हो रही है वीट की, आटे की? क्या इससे जरा अब हमें थोड़ा क्लियर करके बताएं। इस्लामाबाद, बिल्कुल। पंजाब, आपको पता है पंजाब जो है, पंजाब है लाहौर के करीब, आप देखें सब देहाती इलाके हैं ना पंजाब में, पूरे पंजाब में। सिंध में भी ऐसे ही है, आप हैदराबाद से टूवर्ड्स आगे जाए तो सब देहाती इलाके हैं, सब कल्टीवेशन हो रही है। पंजाब भी इसी तरह। जी, कराची सिंध का हिस्सा है। में कराची जो है 400 किलोमीटर से गंदम आती है कराची में। अभी ये बात एक नोट कीजिए, बेसिकली डिस्टेंस कम से कम 400 किलोमीटर का जो फासला है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन सब चीजें एक मैटर करती हैं। अच्छा, वैसे एक बात ये है कि फ्लोर मिल्स वाले, यानी कि आप अभी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप कह रहे हैं कि जी 90-92 रुपए मिल जाता है आटा दस्तयाब, लेकिन जाहिर है कि आपको तो दुकान पे जाके चेक करने की टाइम ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, कम से कम आटे के मामले में। लेकिन आम तौर पर जब सारिफ जाता है तो किसी भी मॉल में जाएं, किसी आम दुकान पे जाएं, तो वहाँ पर रेट्स निस्बतन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह क्या है?
देखिए डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं आटे में। जो आम एक आटा खाया जाता है, इलाकों में खाया जाता है, आप मॉल्स की बात ना करें, उसमें डिफरेंट पैकिंग के डिफरेंट आटे होते हैं, उसके रेट कुछ डिफरेंट होते हैं। उसको छोड़ें, चले आम दुकान पे 2-3% चले आवाम जाएं। की वो खुराक होती है। आप 90% आवाम की अगर बात करें तो आटा जो है 90-92 रुपए किलो आपको मिल जाएगा। आप अतराफ में जाएं कराची के, आप वाटर पंप के एरिया में जाएं, सदर में जाएं, बनारस में जाएं, इस तरह के एरिया आप चेक करें जाके। मॉल्स को आप चेक ना करें, मॉल्स में डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं। उन कंपनीज की तो मैटर नहीं बात ही करती, नहीं वो कर रहा। 1 से 2% आवाम जो है। अच्छा, वैसे अब एक बात मैं आपको बताऊं कि विंडो शॉपिंग ही सही, लेकिन ये वहां पर लोग मॉल्स में भी जाके इसलिए पता करते हैं कि एट टाइम्स आटे के नर्ख वहां पर जो चीजें हैं उनकी निस्बत फिर भी बेहतर मिल जाते हैं कंपेयर टू द अदर शॉप्स जो कि आपकी सराउंडिंग्स में होती हैं। तो आप भी चेक कीजिएगा, वैसे फर्क इतना नहीं होता। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि आखिर डिस्क्रिपेंसी की वजह क्या है? कोई रीजन तो होगी ना, कोई सप्लाई चेन का कोई इशू है, या वो ज्यादा मुनाफाखोरी कर रहे हैं? कुछ आपको भी खबरें तो पहुंचती होंगी। नहीं, मेरे हिसाब में तो मैंने जो अर्ज किया 3 साल की कम तरीन सतह पे आटे के रेट हैं ये। आपने कभी आटे के रेट 90-92 रुपए किलो कभी सुने? मैं आपके मुंह से सुना। आप बेशुमार प्रोग्राम करते रहे पिछले सालों में। आप आटे के ऊपर आप इशू लेकर आए, पहले भी हम बातचीत करते रहे पिछले सालों में भी। आटा उस वक्त 150-200 रुपए किलो आटा होता था, कम तरीन सतह है। अभी 1-2 रुपए किलो ऊपर नीचे मैटर नहीं करता। तो ये बताएं अब ये आगे बढ़ेगा या रुकेगा? हम तो यहाँ पे ये सोच रहे थे कि भाई पूरे मुल्क में एक तरह से यकसा कीमत है, थोड़ा बहुत ऊपर 19-20 हो जाता है, तो क्या ये आगे बढ़ेगा मजीद कराची में? देखिए आगे इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। दोबारा नवंबर शुरू होने वाला है, 3-4 महीने के बाद दोबारा सिंध की फसल आ जाएगी मार्च में। इतना ज्यादा बढ़ने का चांस इसमें नहीं है, कम है इस दफा। नेक्स्ट ईयर क्रॉप के ऊपर थोड़ी सी हमारी रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि इस मर्तबा फूड डिपार्टमेंट ने गंदम परचेज नहीं की गवर्नमेंट से, प्रोक्योरमेंट, और मार्केट को सप्रेस किया उन्होंने। अच्छा, अगर किसी ने 3000 रुपए मन में गंदम खरीद के रखी थी तो पंजाब गवर्नमेंट ने जबरदस्ती उसको कहा कि आप 2600 रुपए मन में आप गंदम मार्केट में सेल करें। इससे किसानों का जो है मोराल बहुत डाउन हुआ है, उनको बहुत लॉसेस हुए हैं इस दफा। किसान कुछ अपना सही मूड में नहीं है कि गंदम की साहब एक मसला ये है, किसान बेचारों को तो अक्सर पूछा भी नहीं जाता। एट टाइम्स ये मिडिल मैन की बड़ी बात होती है कि वो फायदा उठा जाते हैं सारी सिचुएशन से। मिल वाले भी फायदा नहीं उठाते, मिडिल मैन सारा मुनाफा खींच जाते हैं। उनका कोई सद्देबाब हुआ अब तक? लेकिन इस दफा किसान को बहुत लॉसेस हुए हैं, इसको मद्देनजर रखना होगा। आप किसी किसान ग्रुप से भी आप बात करें तो आपको का सही आइडिया होगा कि आगे क्या होने वाला है। चले जी, थैंक यू सो मच साहब। इसका मतलब ये है कि कराची पोर्ट पे जितनी भी बड़ी बड़ी शिप्स आती हैं और जो भी इंपोर्टेड आइटम आता है, तेल आता है, तो फिर हमें सस्ता मिलना चाहिए बाय दिस लॉजिक। फिर क्योंकि ये कह रहे हैं ना वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की प्राइस जो है वो चार्जेस लगते हैं, तो फिर इस लॉजिक से तो हमें वो चीजें सस्ती मिलनी चाहिए अगर हम आटा महंगा इस्तेमाल करने पे मजबूर हैं। क्योंकि चले, अगर हमें याद रहा ना तो मैं और सदफ अब्दुल जब्बार लिस्ट बना के लाएंगे कौन कौन सी चीजें यहाँ पर हमें सस्ती मिलनी चाहिए, उसके लिए फिर हम मुतालबात आगे पेश करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही होगा। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं कि सिचुएशन जैसे कि शुरू में ही मैंने अर्ज किया था कि सिर्फ ये मामलात नहीं, घी और तेल की कीमतों में यकलख्त कल इजाफा हुआ 50 रुपये फी लीटर। ये अब अजीब सी बात है कि आप मतलब बेसिक कमोडिटीज़ के साथ ये शेयर कर रहे हैं और फिर शहरी इस हवाले से परेशान हैं। और फिर ये है कि हुकूमत की जानिब से खुले कुकिंग ऑयल की फ़रोख्त करने वालों पर जुर्माना भी आयद किया जा रहा है। तो आप ये देखें कि इस पर टैक्स बेसिकली वसूल किया जाता है, तो जो खुला होता है। बात हो रही है ये सवाल है, जिसकी रिट है कहीं पे हर जगह एक्टिव होती है, कहीं नहीं होती, किसी जिसकी रिट है या नहीं इन मामलात पे। वैसे इन मामलात पे तो रिट बनती है ना, लेकिन हुकूमत इस पर काफी मजबूत है ना। आप ये देखें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में अपनी 2/3 अक्सरियत साबित की है उन्होंने, लोगों ने साथ दिया। मैं सूबाई हुकूमतों की बात कर रही हूँ कि वो कितनी इस हवाले से एक्टिव हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं अक्सर और बेशतर जब ये मामलात हाथ से निकल जाते हैं तो गवर्नमेंट फिर स्टेप इन करती है। पंजाब में हमने ये मामला देखा है जिस तरीके से रोटी की कीमत को वहाँ पर कंट्रोल किया गया। तो अब जो कुकिंग ऑयल में कीमत में इजाफा हो रहा है उससे लोग भी परेशान हैं। आपने कहा जुर्माने हो रहे हैं, तो अतिया अकरम कोयटा से हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। अतिया बताइएगा, पहले तो हमें कीमतें बताइएगा तेल की, दूसरे क्या अशफाक और मैं जो डिस्कशन कर रहे हैं, क्या हुकूमतों का कोई इस पे कंट्रोल है कि कीमत जो है वो ज़्यादा ना बढ़े, क्या मैकेनिज्म है यहाँ पर? जी बिल्कुल सदफ, ऐसा है कि अगर हम तेल और घी की बात कर लें तो सबसे पहले तेल की कीमत यहाँ पर तकरीबन 550 से 600 रुपये लीटर पे है,
اور اس کے ساتھ اگر گھی کی ہم بات کریں تو وہ بھی 500 اور 480 روپے فی کلو میں جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے. اور دوسری یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات، کیونکہ بارڈر ایریا ہے اور یہاں پر بارڈر سے بھی چیزیں آتی ہیں، تو ایرانی تیل یہاں پر زیادہ تر لوگ استعمال کرنے پہ مجبور ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایرانی تیل اس وقت یہاں پر 380 روپے فی لیٹر مل رہا ہے، جہاں پر آپ دوسرا تیل 600 روپے خریدیں گے. لیکن جب کوالٹی کی بات کی جائے تو کوالٹی تو نہ ایرانی تیل کی اچھی ہے اور نہ ہی دوسرے تیل کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو ہے وہ کوئٹہ میں بہت سی کوئٹہ کے مضافاتی علاقوں میں ایسی فیکٹریز جنہیں لوکل فیکٹریز کہا جا سکتا ہے، ان پہ چھاپے بھی پڑے اور انہیں بند کیا گیا. وہاں پر بڑی معذرت کے ساتھ کتے، بلی اور مردہ جانوروں کے جو چربی اور اعضا تھے ان سے تیل بنا کے باقاعدہ بڑی کمپنیز کے لیبلز لگا کے اور انہیں مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا تھا. بارہا ان کو بند کیا گیا، ان پہ جرمانے بھی کیے گئے، مگر اس کے باوجود کوئی خاطر خواہ اس میں کمی واقع نہیں ہوئی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے جو بڑے ایک منظم طریقے سے چلتا ہے. اور اگر اس میں یہ کہہ دیا جائے کہ حکومت کی بہت بڑی کمزوری ہے تو اس میں کوئی عطیہ مجھے یہ بتائیے گا، اور نہ ہی غلط ہوگا. یہ جو ظاہر ہے کہ جو وہاں سے بارڈر پہ چیزیں آتی ہیں تو اس کی لیگیلٹیز پہ ہم چلیں بات نہیں کرتے، لیکن ہم نے یہاں پر یہ بھی سنا کہ ایون کراچی میں بھی ہم نے سنا کہ یہاں پر جو ریسٹورنٹس وغیرہ ہیں یہ ایرانی تیل یوز کرتے ہیں. اچھا، پیٹرول وغیرہ کے حوالے سے تو ہم پہلے ہی سنتے تھے کہ وہ آیا کرتا ہے، لیکن اس کی کوالٹی پہ تو یہ جو خوردنی تیل آتا ہے اس کی کوالٹی پہ آپ نے کہا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بیسکلی وہاں سے ریفائنڈ نہیں آتا، یا وہاں پر ایران کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کو ریفائن کرے، یا جو ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا؟ کیا چکر کیا ہے ویسے؟ دیکھیں اشفاق، یہاں پر بہت سارے جو ہیں مضمرات ڈسکشن میں آ جاتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے کوئٹہ کی اگر ہم بات کر لیں، یہاں پر اگر لوکل تیل بن رہا ہے تو ایران سے آنے والا تیل بھی جو ہے وہ ریفائن نہیں ہوتا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جب آپ سستی چیز خریدیں گے اور پھر باہر سے منگوائیں گے، کرایہ اور سب چیزیں ڈال کے اگر آپ کو وہ لیٹر تیل جو ہے وہ 380 روپے مل رہا ہے، تو آپ اس کی کوالٹی کا خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر وہ کتنے روپے لیٹر میں بنتا ہوگا، جو یہاں پہنچتے پہنچتے بارڈر کراس کرتے کرتے کوئٹہ میں 380 روپے فی لیٹر مل رہا ہے. اور یہاں پر اصل بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ہی یہ تیل جو ہے وہ بھجوایا جاتا ہے، بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس سے منافع بہت زیادہ ہوتا ہے. اب جس چیز میں آپ نے منافع کمانا ہے اس چیز میں ڈیفینیٹلی جو کاروباری دماغ ہیں وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کم سے کم انویسٹ کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ کمایا جائے. اب جب زیادہ کمایا جائے گا تو اس میں ظاہری سی بات ہے بہت سارے فیکٹر جو صحت کو مد نظر رکھنے والے ہیں ان کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس تیل میں پکنے ٹھیک ہے. لوگ بھول جاتے ہیں ناجائز منافع خوری کرتے ہوئے کہ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. تو یہ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سائیکل سے وہ بچ سکیں. تو بہت شکریہ عطیہ اکرم، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ کتنا اس وقت پنجاب میں مسئلہ ہے، اور جیسے ہی ظاہر سردی کا سیزن آتا ہے تو اس میں شدت ہو جاتی ہے. اسموک کی بات کر رہی ہوں میں. لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر اس وقت بن گیا ہے، اور وہاں پر جو ہمیں مختلف کہتے ہیں علاقوں سے ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہمیں نمبرز دے رہا ہے وہ 800 سے اوپر چلا گیا ہے. کل اشفاق ہمیں 700 بتا رہے تھے، آج وہ 800 سے اوپر بتا رہے ہیں. اب وزیر تعلیم یہ کہتے ہیں جی فی الحال بچوں کے اسکول کے جو اوقات کار ہیں، یعنی ٹائمنگز ہیں، اسکول کب لگے گا، اسکول سے چھٹی کب ہوگی، وہ تبدیل کر دیے گئے ہیں تاکہ بچوں کی صحت زیادہ خراب نہ ہو، تاکہ ان کا جو باہر کا ٹائم ہے وہ کم ہو جائے. بالکل جی، اور اس حوالے سے حسن حفیظ ہمیں مزید بتا رہے ہیں. جی اس وقت لاہور کی اگر بات کریں تو لاہور جو ہے وہ دنیا کا سب سے آلودہ ترین شہر کنسیڈر ہو رہا ہے، اور اس صورتحال کے پیش نظر سب سے زیادہ جو فیس کرنا پڑتا ہے وہ اسکول جاتے ہوئے بچوں کو. اس چیز کو کیسے دیکھا جائے گا؟ اسکولوں کے بچوں کی ٹائمنگز بھی تبدیل کر دی گئی ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں اس چیلنج کو کیسے فیس کریں گے؟ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. رانا صاحب، گزشتہ سالوں کی طرح دیکھا جائے تو بچوں کو ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے کہ سانس کی بیماریاں بہت زیادہ فیس کرنا پڑتی ہیں، تو اس صورتحال کو قابو کرنے کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کلیئرٹی ضروری ہے کہ ایک کوالٹی انڈیکس پچھلے سال بھی 500 میں گیا، اس سے پچھلے سال بھی، اور اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں. ہمیں ایز اے سوسائٹی یہ سوچنا ہے اس کی سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والی تعداد بچوں کی ہے، بیکاز آبویسلی ونریبل ہوتے ہیں، لنگز آر گروئنگ، دے آر گروئنگ، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بچوں میں نزلہ، زکام، بخار، اس طرح کی چیزیں علامات ہوتی ہیں. اسموگ کے ریزنز کیا ہیں؟
اس کے ریزنز ہیں میکسیمم ٹرانسپورٹیشن. AQI کی بہتری کے لیے ہمیں وہ بیہیویئرل چینج لانا ہوگا. تو سب سے پہلے آئیں سارے پاکستانی مل کے اپنی گاڑیوں کے ٹیسٹ کرائیں, کس میں سے کتنا دھواں نکل رہا, کتنا نکلنا چاہیے. اسی طرح ہمیں گرین اور رینیوبل انرجی کی طرف جانا ہے. جس طرح سولرائزیشن میسیولی ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اسکول ٹائمنگ ہم نے ضرور بدل دی, بیکاز آپ کو پتہ ہے اسماگ اس کا وہ جو مکسچر ہوتا ہے ارلی مارننگ زیادہ ہیزیڈس ہوتا ہے. بٹ اوور آل ہمیں ایز اے سوسائٹی سے کمبیٹ کرنا ہے. گزشتہ سال بھی ایسا ہوا تھا کہ مصنوعی بارش برسائی گئی تھی تاکہ بچوں کو چھٹی دینے کی نوبت نہ آئے, تو کیا اس دفعہ بھی کوئی مصنوعی بارش کا کوئی پلان ہے؟ جی دیکھیں, ابھی تک یہ ہمیں کنویڈ تو نہیں ہے, بٹ بار کیف آبویسلی وہ ساری چیزیں جو اسماگ کو ریڈیوس کرنے میں شارٹ ٹرم لانگ ٹرم ہیں, ان سب پہ غور کیا جا رہا ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ ایک کمپریہنسو کیمپین اخباروں میں بھی نظر آ رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ جو فیلڈ کے اندر اس طرح کی ایشوز ہو رہے ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. موجودہ اسموگ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے وزیر تعلیم پنجاب کا کہنا ہے کہ فی الحال تو ایسا پلان نہیں ہے کہ ہم بچوں کو چھٹیاں دینے کی طرف جائیں. مصنوعی بارش کے حوالے سے بھی ان کا کہنا تھا کہ اگر تمام اقدامات کیے جائیں گے تاکہ اسموگ کو کنٹرول کیا جا سکے اور آلودگی ختم کی جا سکے. جی, ہر سال یہی باتیں, ہر سال یہی چکر, اور ہر سال اسموگ بڑھتی چلی جا رہی ہے. سانس لینا بھی لوگوں کا دشوار ہے, اور اب بچیں گے کیسے یہ دیکھتے ہیں. اچھا جی, پشاور سے خبر ہے کہ جہاں پر ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کے مقدمات تفصیل کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے بشرا بی بی کو کسی بھی درج مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا ہے, اور جسٹس شکیل احمد, جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ پر مشتمل بینچ نے سماعت کی ہے. چلے تو ہمارے نمائندے عثمان ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جان لیتے. عثمان بتائیے گا ڈیٹیلز. جی بالکل, بشرا بی بی جس کی حفاظتی اور راہداری ضمانت درخواست پر پشاور ہائی کورٹ میں آج سماعت ہونی تھی, تو جو مقدمات تفصیل کے لیے دائر درخواست تھی اس پر سماعت ہوئی ہے, اور عدالت نے بشرا بی بی کو حفاظتی ضمانت دے دی ہے اور اس کو 14 دن میں کسی بھی درج مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا ہے. جو درخواست گزار وکیل تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ 4 صوبوں میں اور اسلام آباد میں ان کے خلاف جو ہے مختلف مقدمات جو ہے وہ درج کیے گئے ہیں, لیکن اس کی تفصیلات جو ہے ان کے پاس نہیں ہے. تو عدالت جو ہے ان کو راہداری ضمانت دے دیتا ہے کہ وہ اس متعلقہ عدالتوں میں پیش ہو جائے. اس پر جو ججز تھے انہوں نے بھی ان سے سوالات کیے کہ دیگر کے خیبر پختونخوا میں تو اس کے خلاف جو ہے مقدمہ درج نہیں ہوگا. تو اس پر قاضی انور ایڈوکیٹ نے بتایا کہ یہاں پر کوئی مقدمہ درج نہیں ہے, اس وجہ سے جو ہے وہ پشاور آئی ہے اور یہاں سے جو ہے اب حفاظتی ضمانت لے کر دیگر جو صوبے ہے وہاں پر بھی جانا چاہتی ہے. جو راہداری ضمانت تھی اس کو آج چیف جسٹس کے سامنے جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر تھی, لیکن جو درخواست گزار وکیل تھے انہوں نے بتایا کہ وہ درخواست واپس دے رہے ہیں کیونکہ ان کو حفاظتی ضمانت اب ملی ہے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ راہداری ضمانت درخواست جو ہے انہوں نے واپس دے دی ہے. جی عثمان علی, بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی, کچھ اور اپڈیٹس ہیں وہ بھی شیئر کر لیتے ہیں. مریم نواز, کسان کارڈ کھیلنا بند کریں. بیرسٹر سیف کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان پر رد عمل, اور مریم نواز بتائیں کسانوں کے خون پسینے سے اگائی گئی گندم کیوں نہیں خریدی, یہ سوال پوچھ رہے ہیں بیرسٹر سیف. آگے کہتے ہیں پنجاب کے کسانوں کو 300 ارب کا ٹیکہ لگانے والوں کو اہم عہدوں پر کیوں بٹھایا. پنجاب میں کسانوں کا احتجاج معمول بن گیا ہے مگر سنوائی نہیں ہو رہی. مریم نواز کی غلط پالیسیوں سے کسانوں کے پاس لاکھوں ٹن گندم ویسے ہی پڑی ہے. مریم نواز کو کے پی حکومت کا کسانوں سے گندم خریداری پر شکریہ ادا کرنا چاہیے. چلیں جی, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم, ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے. تو کیا آپ کس زون میں تھے, آپ کی چائے کافی آ گئی ہے؟ اشفاق, کافی آپ نے مجھ سے ابھی بریک میں پوچھا کہ چائے اچھی نہیں ہے, میں نے پھر اس کے بعد سوچا, میں نے کہا میں تو کافی پی رہا ہوں. اب میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرا دماغ ایکٹیو ہونا چاہیے, اور ابھی ایک طریقے سے ان آفیشیلی میں نے دوبارہ سے انٹرو دینے کی کوشش کی, ماشاءاللہ. لیکن السلام علیکم کے بعد مجھے یاد آ گیا اشفاق کا انٹرو ختم ہو گیا ہے, فائنلی اشفاق جاگ گئے ہیں. تو ہم ذرا بتا دیں کہ جی سیاسی منظر نامے میں کیا ہو رہا ہے. سیاست میں یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کافی اندرون جو پارٹی کی بات کریں تو اختلافات کی خبریں بہت آ رہی ہیں, اور ایک نہیں دو نہیں, کہا جا رہا ہے 4 مختلف دھڑے بن گئے ہیں, اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد یہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے یہ بات بھی کہی ہے. فواد چودھری بشرا بی بی اور علیمہ خان کو پارٹی کی قیادت سنبھالنے کا مشورہ دے رہے ہیں. آج کل کافی زیادہ ایکٹیو ہیں, دونوں کو مشورہ دے رہے ہیں.
ہاں دونوں کو مشورہ دونوں آ کے آپ الگ الگ پارٹی کی قیادت سنبھال لیں, یہ اب دیکھنا ہوگا یا مل کے سنبھالیں, مل کے سنبھالنے کا ہی دے رہے ہوں گے آف کورس. اور باقی کہتے ہیں جب فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں باقی جو کارکن ہیں نا وہ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں, اور سلمان اکرم راجہ پہ بالخصوص ان کی خاص عنایت ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ بالوں میں جیل لگا کر کافی پی کر بیان داغ دیتے ہیں. فواد صاحب کو کافی بھی پسند نہیں ہے. تھینکس ٹو فواد چودھری. اس سے پہلے میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا ہیئر اسٹائل کیا ہے, لیکن ناؤ ہی ہیز مینشنڈ, تو پھر میں نے اس کو مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ واقعی جل لگا کے بڑے ٹپ ٹاپ رہتے ہیں. تو لیکن ہمارے گاڈ پولیٹیشین فادر جو ہیں ان کے اسٹائلز ہیں, مطلب اٹ مینس کہ وہ اچھی اسٹائلنگ رکھتے ہیں, اٹ مینس کہ ان کی اسٹائلنگ نوٹ بھی کی جاتی ہے. تو چلیں بہرحال اب ہم بھی نوٹس کریں گے, لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ بھلے ہم نوٹس کریں, فواد چودھری صاحب انہیں تنقید کا کوئی فرق نہیں پڑتا, جو لوگ تنقید کر رہے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا. اور پھر تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے, اور بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ بانی نے جوڈیشل کمیشن کے لیے 2 نام دے دیے ہیں, اعلان جلد کر دیا جائے گا. تاہم پی ٹی آئی رہنما رؤوف حسن کہتے ہیں کہ ہم احتجاجاً جوڈیشل کمیشن میں شرکت کر رہے ہیں, اور جوڈیشل کمیشن میں جانے سے متعلق بانی پی ٹی آئی کی منظوری ابھی باقی ہے. یہ بہرحال دیکھیے, ہم اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی لیجیٹیمیسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. جوڈیشل کمیشن یہ ہے, اس کی جو کمپوزیشن آپ دیکھیے 13 اس میں لوگ ہیں, اور یہ سب کچھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کا کام جو ہے وہ جاری رہے گا. اس میں بارز کے بھی نمائندے ہوں گے, 4 جج صاحبان ہیں. وی فیل کہ یہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جوڈیشل کمیشن میں جانے کا فیصلہ پولیٹیکل کمیٹی نے کیا ہے, ٹھیک ہے, ابھی خان صاحب کی انڈورسمنٹ آنی باقی ہے. ہم پروٹیسٹ کے ساتھ اس میں شرکت کریں گے کمیشن میں. تو دوسری جانب وزیر اعلیٰ کے بھی انہوں نے ایک بار پھر یہ اندیا دے دیا ہے کہ جلد پورا پاکستان بند کر دیں گے, اور پھر اس کے بعد حکومت سے چھٹکارا پا لیں گے. اب کس وجہ سے, لیٹس سی وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ پنجاب حکومت جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, ان کی بجلی بند کی گئی یا کی جاتی ہے, ان کو پراپر کھانا نہیں دیا جا رہا, یا ان کو ایکسرسائز نہیں کرنے دی جا رہی, یا جو ان کی جیل کے اندر ان کے حقوق ہیں وہ نہیں دیے جا رہے. تو میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں, اگر اس کے بعد کسی طرح کی کوئی شکایت ہمیں آئی تو میں پوری قوم کو مخاطب ہوں کہ آپ تیار رہیں. پورے پاکستان کو بند کرنے کا ہم نے جو فیصلہ کیا ہے, اور کس طریقے سے پورے پاکستان کو بند کر کے انشاءاللہ اس حکومت سے جان چھڑانی ہے, اور جنہوں نے مینڈیٹ چوری کی ہے یہ بھی واپس لینا ہے. ای چوک کے بعد اگلا جو ہمارا نیکسٹ سٹیپ ہے وہ صرف ایک ہے, اور آپ کو ہیلی کاپٹر بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پرامن نہ رہیں. ہماری پارٹی کے اندر جن لوگوں نے عمران خان سے غداری کی ہے ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہماری پارٹی میں. اب ان حالات میں جو لوگ ایمرج ہو رہے ہیں یہی ہماری لیڈرشپ ہے, اسی نے آگے آنا ہے اور اس پارٹی کو سنبھالنا ہے. یہ پارٹی کو انہوں نے ٹیک اوور کرنی ہے. مطلب میں یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ پرانا معاملہ وہ چیف جسٹس صاحب کے معاملے پہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس وقت ان کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا نا کہ اب تو ہم پاکستان بند کریں گے, اب تو ہم یہ کریں گے جب تک. اب تو چیف جسٹس وہ قاضی فائزی صاحب تو چلے گئے نا. نہیں تو منصور علی شاہ صاحب کے حق میں تھوڑی سی کیمپین چلا رہے تھے نا. یہ 26ویں آئینی ترمیم آ گئی تو ظاہر ہے, اور پھر اس کے بعد وہ پہنچے ہوئے بھی تھے ایوان صدر بھی پہنچے ہوئے تھے. اب وہ ایکچولی اپنے بانی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے بھی کچھ خبریں آ رہی تھی, لیکن اس دوران جو ایک پچھلے دنوں خبر چل رہی تھی نا کہ 27ویں ترمیم آئے گی. کل ہم نے دیکھا تھا تاڑر صاحب نے اس کو ڈینائی کر دیا, رانا ثناء اللہ بھی اس کو ڈینائی کر رہے ہیں, لیکن بات بھی ہم نے کی تھی نا. انصار عباسی صاحب کا جو کالم تھا وہ بہت کچھ خبریں دے گیا تھا, اس میں انہوں نے بڑی ایک خاص شخصیت کا ذکر کر کے, گو کہ انہوں نے نام مینشن نہیں کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ایسے فلاز ہیں 26ویں ترمیم میں جس کے لیے لازماً 27ویں ترمیم سابق اٹارنی جنرل صاحب کی. جی چلیں جی, لطیف کھوسا صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں سردار لطیف کھوسا, پولیٹیشین بھی ہیں اور بڑے سیزن اور سینئر لائر بھی ہیں. بہت شکریہ جی لطیف کھوسا صاحب. سب سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں, یہ بشرا بی بی صاحبہ باہر آ چکی ہیں, علیمہ صاحبہ باہر ہیں, اور اب یہ ہے کہ اس کے باوجود یہ حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ دھڑے بندی ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف میں, اور اس وقت بھی 3-4 دھڑے کام کر رہے ہیں. کیا واقعتاً ایسا ہے؟ یہ ماشاءاللہ ڈس انفارمیشن تو حکومت شروع سے پھیلاتی چلی آ رہی ہے. ایسا بالکل بھی کوئی نہیں ہے, کوئی پاکستان تحریک انصاف میں دھڑا نہیں ہے. ایک ہی لیڈر ہے اور وہ عمران خان صاحب ہیں, اور ہم اگر کور کمیٹی میں بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کی توثیق اور تصدیق کے لیے عمران خان صاحب ہی سے وہ اس کی سینکشن دی جاتی ہے. تو باقی تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے, اور اس میں آپ دیکھیے گا کہ ہر جماعت میں کوئی ڈبز بھی ہوتے ہیں, ہاکس بھی ہوتے ہیں.
تو آرا جو ہے مختلف ہونا یہ تو خوشائند بات ہے. لیکن یہ بتائیے گا جو فواد چودھری صاحب مشورہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو اب پارٹی کی باغ ڈور سنبھال لینی چاہیے، کیونکہ جو باقی پارٹی کے لوگ ہیں وہ تو ورک فرام ہوم کر رہے ہیں. تو یہ مشورہ آپ کو کیسا لگا ان کا؟ دیکھیں مشورہ تو یہ میں باغ ڈور کی تو بات میرے خیال میں یہ کچھ زیادہ ہی ہے. البتہ فوکل پرسن بنانا یا اسپوکس پرسن بنانا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ تو میں بھی مشورہ دے چکا خان صاحب کو. لیکن خان صاحب نومبر میں انشاءاللہ باہر آ جائیں گے اور یہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. یہ آپ کو کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے کیا سردار صاحب؟ کوئی بالکل اختلاف رائے نہیں ہے ہماری پارٹی کے اندر. البتہ ہر ایک کی سردار صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا تھا یہ کمیونیکیٹ آپ کو کر دیا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے نومبر میں؟ دیکھیں خان صاحب نے نہ ڈیل کرنی ہے اور خان صاحب نے نہ ملک چھوڑ کر جانا ہے. یہ ان کا بالکل مصمم یہ انہوں نے بڑا دو ٹوک کہہ دیا ہے. انہوں نے کہا میرا مرنا جینا اسی دھرتی پاکستان میں اور میں پاکستان کے عوام کو حقیقی آزادی دے کے رہوں گا، بھلا مجھے سارے پاکستان کی جیلیں ہی کیوں نہ پھرائیں. نومبر میں ایسا کیا ہوگا؟ کیا کیسز ختم ہو جائیں گے؟ کیسز اپنے نتیجے پر پہنچ جائیں گے؟ ہوگا کیا لطیف کھوسہ صاحب؟ دیکھیں ایک تو آج جو ہے یہ اس کی کواشمنٹ لگی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہے اور مجھے کافی امید ہے کہ یہ جو توشہ خانہ نمبر 3 ہے یہ بالکل نہیں پذیرائی اس کی قانونی ہو سکتی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ اگر 10 چیزیں کہیں سے برآمد ہوئی ہیں تو 10 آپ کیسز کریں گے اور 10 ہی پہ ٹرائل کریں گے. یہ پہلے ہو چکا ٹرائل اور سسپینڈ بھی ہو چکی سینٹینس. تو اس لیے مجھے کبھی امید ہے اس پہ باقی رہے کیسز. باقی ساروں میں کیس خان صاحب کی ہوئی ہے اور امریکہ کا الیکشن بھی یقیناً جو ہے 5 نومبر کو اس پہ امپیکٹ کرے گا. اگر امریکہ کے کہنے پر ڈونلڈ لو کے کہنے پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو سبکدوش کیا گیا اور عمران خان صاحب کو نکالا گیا ایک سازش کے ذریعے، تو یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے کے بعد جو ہے آپ کی ساری جو ہے سوئنگ ہو جائے. تو یہ مداخلت نہیں ہوگی سر؟ ڈونلڈ ٹرمپ پہ اتنا ریلائی کر رہے ہیں. ابھی تو الیکشن کے نتائج ہونے الیکشن اس کے بعد 21 جنوری کو پتہ چلے گا صورتحال کیا بنتی ہے. پھر کوئی نہیں. ہمیں تو کبھی امید ہے عوام پاکستان کی عوام پر. عوام کی دلوں کی دھڑکن ہے. دیکھیں عوام کی دلوں کی دھڑکن ہے عمران خان. ہمیں یہ نہیں ہے لیکن یہ کنسیڈریبلی نیوٹرل ہو جائے گی اور ہمیں یہ تو سردار صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نومبر میں باہر آنے کا بانی پی ٹی آئی کے، تو اس کے عوامل عدالتی ہوں گے، سیاسی ہوں گے یا پھر بیرونی ہوں گے؟ جی تینوں کا کمبینیشن لے لیں. ہمیں عدالتی ہی ریلیف ملے گی لیکن عدالتیں بھی اس خوف سے ذرا باہر آ جائیں گی اور اسٹیبلش بھی قدرے نیوٹرل ہو جائے گی. یہ تینوں چیزیں عوامل ہمیں کسی کی سپورٹ مداخلت میں کاؤنٹ نہیں ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے. وہ بھی نعرہ لگا دیں گے مداخلت. نعرہ جو مرضی لگاتے رہے. اگر ڈونلڈ لو کی طرح وہ نہیں ہوگا کہ وہ کہے گا کہ اگر عمران خان کو چلتا کیا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا، اس نہج پر یہ جو ہے نہیں آئے گی نوبت. آپ بالکل مطمئن رہیے گا. عمران خان جو ہے پاکستان کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان کی آئین کی بحالی اور قانون کی بالادستی کے لیے کر رہا ہے اور یہی ہمارا. سردار صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کی منظوری کے لیے وہیں پر بانی کے پاس جا کے منظوری لے لیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کوئی اندر جاتا ہے وہ اپنی بات آ کے کر دیتا ہے اور لگتا ہے یہی کہ وہی بات ٹھیک ہے. مثال کے طور پر جوڈیشل کمیشن والا معاملہ ہے، رؤف حسن صاحب کوئی اور بات کر رہے ہیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب کوئی اور بات کر رہے ہیں. کس کی بات مانی جائے پھر؟ دیکھیں ہمارا دو ٹوک اصولی موقف ہے کہ یہ جو اسمبلی ہے یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. یہ 17 سیٹوں والا پرائم منسٹر ہے اور 180 سیٹیں جیتنے والا اڈیالہ جیل میں ہے. تو یہ فراڈ کی بنیاد پر جو اسمبلی کو معرض وجود میں لایا گیا ہے اس کو کوئی حق نہیں ہے آئین ترمیم کرنے کا، کیونکہ وہ عوام پاکستان کی ترجمان نہیں ہے اور آپ عمرانی معاہدے کو اس طرح سے چھیڑ نہیں سکتے ہیں. یہ ایک مقدس ہمارا جو ہے بننے والے ہیں نا کھوسہ صاحب، تو وہ پھر کیوں بن رہے ہیں اگر آپ 26ویں ترمیم کو ہی نہیں مان رہے ہیں؟ تو ہم بالکل نہیں مان رہے. ہم 26ویں ترمیم کو نہیں مان رہے. یہ 27ویں کی طرف جا رہے ہیں تو اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں. یہ بھلے جاتے رہیں
دیکھیں آپ نے جب ایک ستون کو ہی گرا دیا ہے، تین ہماری ٹرائکوٹمی آف پاور ہے، تین ستون ہے ریاست کے، آپ نے عدلیہ کو منہدم کر دیا، عدلیہ کو تابع کر دیا ایگزیکٹو کے، تو پھر آپ دو ستونوں پر تو ریاست نہیں چلے گی. لیکن سردار صاحب وہ صدف یہی آپ سے پوچھ رہی ہیں، اور یہ سوال ہمارا یہی ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو اس 26ویں ترمیم کے نتیجے میں بننے والے جوڈیشل کمیشن کا حصہ کیوں بننا چاہ رہے ہیں؟ اور اس سے پہلے جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی اس کے اندر بھلے آپ نے اجلاس میں شرکت نہیں کی لیکن اس کا حصہ کیوں تھے؟ دیکھیں ہم نے کہیں ان کو دیکھیں عدالت کے سامنے بھی جب ہم کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اختیار سماعت نہیں ہے، تو ہم وہاں یہ اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس قانون کو مان رہے ہیں، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اسی کے اندر جا کے، نظام کے اندر جا کے آپ اپنا موقف بھی بیان کرتے ہیں، اور آپ کسی جگہ پہ سپیس نہیں دیتے ہیں. اگر آپ ان کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں تو راجہ ریاض کی طرح لیڈر آف دی اپوزیشن وہ فرینڈلی بن کے تو پھر وہ جو کچھ تباہی پھیرتے ہیں وہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کا شاخسانہ دوبارہ شروعات کی جائے. اینڈ ون لاسٹ تھنگ، کھوسا صاحب، کے پی کے جو سی ایم ہے وہ ایک بار پھر انڈیا دے رہے ہیں کہ وہ آئیں گے، پورا پاکستان بند کر دیں گے اور اس کے بعد حکومت سے بھی چھٹکارا پا لیں گے. تو دیکھیں حکومت کے دن تو گنے چنے جا چکے ہیں. ان کا کیپٹل جو ہے وہ پولیٹیکل کیپٹل زیرو ہو چکا ہے. یہ کہیں عوام کے اندر جو ہے بغیر کسی یونیفارم کے، بغیر کسی جو ہے یہ ڈالوں کے، بغیر پولیس کے، بغیر اسکارٹ کے یہ جانے لائق نہیں ہے. ان کا تو پولیٹیکل کیپٹل ختم ہو چکا ہے. اب یہ جتنی دیر بیساکھیوں پر اور زر اور زور کی طاقت پر، ریاست کی زور کی طاقت پر جب تک چلیں گے تو تب تک چلیں گے. لیکن اس کا صحرا آپ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کے سر نہیں جائے گا اگر وہ آ کے ایسا کچھ کرتے ہیں. اب کہہ تو رہے ہیں، اب ظاہر ہے. لیکن میں نے یہ نہیں، میں نے کہا کہ اس حکومت کے دن گنے چنے جا چکے ہیں. عوام جتنی تنگ ہے بجلی کے بلوں سے، وہ اب بچوں کے اسکولوں کی فیسیں نہیں دے پا رہے ہیں، وہ بچوں کے جو ہے علاج معالجے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، کچن آئٹم کے لیے نہیں ہے، لوگ خودکشیوں پر کرنے آ گئے ہیں. اس حکومت کو یہی ایک پڑی ہوئی ہے کہ عمران خان کو کس طرح اندر رکھنا ہے اور پی ٹی آئی کو کس طرح جو ہے منہدم کرنا ہے. کیا یہی پاکستان کے مسائل رہ گئے ہیں؟ تو اگر کوئی بھی تحریک چلائے گا تو آپ دیکھیے گا کہ اس طرح خش و خاصات کی طرح بہ جائے گی یہ جو حکومت ہے، کیونکہ اس کی تو ہمیں یاد ہے 2014 کا دھرنا ہوا 126 دن مگر کوئی حکومت نہیں گری. جلسوں اور دھرنوں سے حکومتیں گرتی ہوتی ہیں تو پھر بہت کچھ ماضی. لیکن اس وقت پھر بھی بانی پی ٹی آئی تھے، ابھی تو علی امین گنڈاپور ہے. تو لیٹس سی. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے سردار لطیف کھوسا صاحب. تو بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ونس اگین، اور آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے جس کے لیے ہم آپ کو ضرور انفارمیشن دیں گے. آج ورلڈ اسٹروک ڈے منایا جا رہا ہے. میں نے شروع میں بھی اس کا تذکرہ کیا تھا، اور بہت سے عوامل ہیں جس میں ورک پلیس کی سٹریس بھی ہو سکتی ہے، ویسے پریشانی ہو سکتی ہے. اور آپ یہ سوچئے کہ جو منی اسٹروکس ہوتے ہیں ان کے اندر جو انیشلی 30 سے 40 منٹ ہوتے ہیں وہ بڑے کارگر ہوتے ہیں. اس کے اندر آپ نے اگر صحیح سپورٹ پہنچا دی تو پرماننٹ ڈیمیج سے بچ جاتے ہیں. تو اس پر بات کریں گے، ڈیٹیل بات کریں گے مگر بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ سب کا، تیسری بار پھر سے صدف عبدالجبار کا خیر مقدم. اچھا، آپ سوچیں گے اس وقت تو میری کافی سے آنکھیں نہیں کھلی تھی جتنی لطیف کھوسا صاحب کی گفتگو سن کے کھل گئی. تو یہ ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں ویسے انہوں نے کی ہیں. تو آئی ایم شیور کہ جو کہہ رہے ہیں وہ کسی بنا پر ہی کہہ رہے ہوں گے، مفروضہ نہیں ہوگا. لیکن باقی جی آپ لوگ امید ہے کہ جی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، باقی سارے معاملات ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ویسے سعودی عرب سے مجھے بڑا ایک چیزیں خبریں آتی ہیں اور میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ وہاں پر آپ جائیں تو وہاں پر لوگ ہمارے شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ بھکاری نظر آتے ہیں، اور وہ بھی پاکستانی، اور وہ بھی بڑی تعداد میں. اور ایک دفعہ ایک جہاز میں بھی مانگتے ہوئے ایک صاحب پکڑے گئے تھے. بھائی پچھلے دنوں جو خبر آئی تھی جس کے بعد سختی بھی ہو گئی تھی، اس پر بھی ہم بات کریں گے. اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. مجھے بتا دیجیے گا اپڈیٹس کے حوالے سے. اب وہ یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے پولیس وین سے فرار کی کوشش کرنے کے الزام میں گرفتار 86 ملزمان کی ضمانتیں منظور کر لی ہیں. ملزمان میں 2 MPs اور دیگر بھی لوگ شامل ہیں. ذرا بات کر لیتے ہیں حسین احمد چودھری سے. بتائیے گا حسین. دیکھیں، یہ گزشتہ 3 روز قبل پولیس وین پر حملہ ہوا تھا اور اس میں کچھ قیدی جو ہے وہ فرار ہو گئے تھے.
اس الزام میں جو ہے وہ 86 ملزمان کو جو ہے وہ تھانہ سنجانی کی حدود سے گرفتار کر کے دوبارہ ATC میں پیش کیا گیا تھا، اور گزشتہ روز ان سارے 86 جو ملزمان تھے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ اس میں خیبر پختونخوا اسمبلی کے 2 ارکان اسمبلی انور زیب اور ملک لیاقت بھی شامل تھے۔ آج ان کی ضمانتوں کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے 2 MPs سمیت تمام 86 ملزمان کی ضمانتیں منظور کر لی ہیں اور ان کو فوری طور پر رہائی کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اچھا جی، اب ذرا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ وہاں پر آپ نظر دوڑاتے ہیں تو ویسے تو آپ چونکہ اپنے ملک کے ایمبیسیڈر ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں، اور جس طریقے سے آپ کسی ملک میں بیہیو کرتے ہیں اس کی بنا پر ہوتا یہ ہے کہ اس ملک کے بارے میں ہمارا ایک تاثر بنتا ہے، ایک امپریشن بنتا ہے، تو ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی پاکستانی ایسے ہوتے ہیں یا فلاں ملک کے شہری ایسے ہوتے ہیں ایسے۔ اب جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں بھیک مانگنے کے غرض سے، آپ سوچئے کہ اتنا خرچہ کر کے پورا انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپنے اوپر اور لانگ ٹرم سوچتے ہیں، یہاں پر ہم سے ایک دن کی نہیں سوچی جاتی ہے، ویزا لگتا ہے، پاسپورٹ بنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جا کے وہاں پر وہ بھیک مانگتے ہیں اور وہاں پر انہیں لگتا ہے کہ یہ بڑا ایک منفعت بخش کاروبار ہے۔ تو پہلے تو کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن جب حرم شریف میں بھی یہ سلسلہ ہوتا رہا، خانہ کعبہ کی حدود میں مسجد الحرام میں بھی یہ سلسلہ دیکھا، پھر مدینہ تک ان کی رسائی ہوئی، تو پھر اس کے بعد سعودی حکومت ایکشن میں آئی اور پھر یہ ہے کہ 4000 پاکستانی بھیکاریوں کے خلاف بھرپور ایکشن لیا گیا۔ آپ سوچیں 4000 یہ جو نمبر ہے یہ گرفتار ہوئے، جبکہ 4000 پاکستانیوں کے پاسپورٹ بھی 7 سال کے لیے بلاک کیے گئے ہیں۔ اب سعودی حکومت نے یہ جو پاکستانی ہیں ان کو بھیک مانگنے اور دیگر جرائم میں گرفتار کیا گیا، ان میں سے تعلق جو بتایا جا رہا ہے 60% زیادہ کا تعلق پنجاب اور KP سے ہے، جبکہ ڈیپورٹ کرنے والے قیدیوں کے ایمرجنسی ٹریول دستاویزات جاری کیے جائیں گے اور پاکستان آمد پر یہاں کا قانون ان پہ لاگو ہوگا اور پھر الگ سے کارروائی ہوگی۔ اب ظاہر ہے ٹریول ہسٹری تو ان کی ہو گئی ہے خراب، لیکن نہ صرف جو وہ کام کر رہے تھے انہوں نے ملک کی بدنامی بھی کی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا UAE نے کافی سختی کر دی۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ سختی کیوں نہیں کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد حضرت فاروق صاحب۔ حضرت فاروق صاحب، میں وہی بات کر رہا تھا کہ ہم ویسے ہی پاکستان کئی حوالوں سے ہمارے پاکستانی کچھ شہرت نہیں رکھتے اور اپنے ملک کو بدنام کروانے میں ہم اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں، جو خبریں یہاں سے بھی جاتی ہیں، لیکن آپ سوچئے کسی دوسرے ملک میں جا کے اور برادر اسلامی ملک میں جا کر آپ اگر بھیک مانگیں گے تو پھر کیا امپریشن قائم ہوگا۔ یہ کارروائی اپنی جگہ، لیکن یہ امبیرسمنٹ کتنی ہے فار دا ہول پاکستان۔ دیکھیں اشفاق، بالکل آپ کی بات بجائے کہ یہ لوگ جو عمرہ کے بھیس میں جاتے ہیں سعودی عرب اور وہاں پر یہ دوسری سرگرمی میں ملوث ہو جاتے ہیں گداگری کے، تو اس وجہ سے نہ صرف یہ پاکستان کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں، رسوائی کا سبب بن رہے ہیں، بلکہ جو لاکھوں لوگ سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں، UAE میں کام کر رہے ہیں، قطر میں کام کر رہے ہیں، یہ دیگر جو گلف کنٹریز ہیں وہاں پر کام کر رہے ہیں، جو کہ باعزت باوقار روزگار کما رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے بھی بہت بڑے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ تقریباً اس وقت بھی سعودی عرب میں 18 سے 20 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ وہاں پہ محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ تو یہ جو مافیا ہے، یہ جو وہاں پہ گداگری کرتا ہے، یہ نہ صرف مکہ بلکہ مدینہ، اب تو باقی شہروں میں بھی یہ پھیل چکے ہیں، اور یہ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت یہ گروہ ہے، منظم منصوبہ بندی کا گروہ کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے ایک چیز مجھے بتا دیں کہ جب ہم پورا ویزا پروسیس ہوتا ہے، پاسپورٹ آپ کا بنتا ہے، آپ کا ID کارڈ ریکوائرڈ ہوتا ہے، B فارم ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کے بینک کی ڈیٹیلز، تو ہر چیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ ایسے نہیں کسی کو ویزا کے اجرا ہو جاتے ہیں، پاسپورٹ ان کا بن جاتا، تو کہاں پہ یہ کوتاہی ہو رہی ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی یہاں نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ پاکستان میں جب ان کے پاسپورٹ بن رہے ہیں، ان کا ویزا یہاں پہ، ہمارے اداروں پر بھی سوال ہے جو اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ صدف آپ نے بات بجا کی ہے۔ دیکھیں نا، یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہاں پہ تو پکڑے گئے ہیں، لیکن یہاں پہ جو لوگ آف لوڈ ہوئے ہیں، عمرہ کے لیے جا رہے تھے اور FIA نے کارروائی کی، ان کو آف لوڈ کیا، تو وہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو پیچھے جو ہے وہ ایجنٹ مافیا ہے جو کہ ان لوگوں کو وہاں پر بھجواتے ہیں، یہ وہاں پہ گداگری کرتے ہیں، اور 50% جو ان کی انکم ہوتی ہے وہ ان ایجنٹس کو دیتے ہیں۔ کچھ پیسے یہاں پہ ان کو پے کرتے ہیں، کچھ وہاں سے ان کو پیسے بھیجتے ہیں۔ تو یہ پورے ایک سسٹم کے تحت یہاں پہ یہ جاتے ہیں، وہاں پہ یہ کام سارا کرتے ہیں گداگری کا، اور یہ مافیا جو ہے اصل میں اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، جو کہ یہاں سے لوگوں کو بھیجتے ہیں۔ پورا ویزا پروسیس جو ہے وہ یہاں سے یہ لوگ کرتے ہیں جو ایجنٹس ہیں۔ تو FIA نے کچھ ایجنٹس کے خلاف کارروائی بھی کی ہے، کچھ کو پکڑا بھی ہے، کچھ ملتان ایئرپورٹ سے آف لوڈ ہوئی ہیں، اور معلوم ہوا ہے کہ فلاں ایجنٹ جو ہے وہ ان کو بھیج رہا تھا،
اور اتنے پیسے انہوں نے پہلے ادا کیے ہیں، باقی وہاں سے انہوں نے بھیجنے تھے. تو ایف آئی اے کی بنیادی ذمہ داری یہی ہے کہ ان ایجنٹس کے خلاف کارروائی کرے. اصل بات یہ ہے کیونکہ یہاں سے ان کو بھیجتے ہیں جی، جب وہاں پہ بھیجتے ہیں اور وہاں پر یہ اب دیکھیں نا 4000 کوئی معمولی فگر نہیں ہے، یہ تو پکڑے گئے ہیں اور بہت سارے ہوں گے جو کہ ابھی تک وہ گرفت میں نہیں آئے ہوں گے. تو یہ ایک جیسا کہ پہلے میں نے کہا ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے باہر یہ اب جی. اچھا عزیز صاحب، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہاں پر تو سعودی گورنمنٹ تو یہ کر رہی ہے نا کہ ان کے 7 سال کے لیے پاسپورٹس بلاک کر رہی ہے، لیکن آپ کی بات ہوئی ہو اس معاملے میں جو ادارے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں کہ یہ جب پاکستان واپس ان کو بھیجا جائے گا تو بس یہ ایئرپورٹ پہنچتے ڈسپرس کر دیا جائے گا، یا 1-2 دن ڈیٹین کر کے ڈسپرس کر دیا جائے گا، یا کوئی قانونی کارروائی بھی ہوگی اس اعتبار سے ان کے پاسپورٹ بلاک کرنے کے حوالے سے، کینسل کرنے کے حوالے سے کچھ ہوگا؟ یا جو خاص طور پر یہ جو ایجنٹس ہیں یہ تو اسی طرز کے مجھے لگتے ہیں جس طرز کے یہ لیبیا اور ادھر ادھر وہ بوٹس کی صورت میں بھیجتے تھے اور یورپ بھیجنے کے خواب دکھاتے تھے اور لوگ اپنی جانوں سے جاتے تھے، اور یہ بھی اسی طرز کا کاروبار کریں، تو ان کو کوئی بلیک لسٹ نہیں کیا جا سکتا ان ایجنٹس کو؟ جی ایف آئی اے حکام سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کا یہی موقف ہے کہ جب یہ لوگ واپس آئیں گے، ایک تو ان کو پاسپورٹ تو 7 سال کے لیے بلاک ہو گئے ہیں، لیکن اب ان کو عارضی سفری دستاویزات دی جا رہی ہیں، ان کے ذریعے واپس آئیں گے تو ان کے خلاف پھر یہاں پہ ایئرپورٹ پہ کارروائی ہوگی. اور ظاہر ہے جب یہ واپس آئیں گے یہ پکڑے جائیں گے، یہ بتائیں گے کہ کس ایجنٹ کے تھرو یہ وہاں پہ گئے تھے. تو ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ اب ان ایجنٹس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی اور ان کو قانون کی گرفت میں لایا جائے گا. ٹریفکنگ ایکٹ ہے 2018، اس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ اب مزید جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی. جو آپ نے لیبیا اور وہ بات کی وہ تو غیر قانونی طریقے سے یہاں سے ایجنٹس بھیجتے ہیں نا، یہ قانونی طور پر بھیجتے ہیں اور قانونی سارے پروسیس مکمل کرتے ہیں، لیکن پیسہ انوالو ہے اور بہت بڑے مافیاز ہیں. صرف یہ ایجنٹس نہیں ہیں، ان کے پیچھے بھی بہت بڑے مافیاز ہیں. یہاں پہ اداروں کے مختلف لوگ جو ہیں وہ انوالو ہیں. تو ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ یہ تو باہر کی بات. اظہر ظاہر اب تو وہ آئیں گے تو اس حوالے سے قانون حرکت میں آئے گا، لیکن اب بدنامی جس طرح انہوں نے کرائی ہے تو کیا اب مشکلات کا سامنا دیگر شہریوں کو کرنا پڑے گا جو قانونی طور پہ جا رہے ہیں، جائز مقصد کے لیے جا رہے ہیں، چاہے یو اے ای کا سفر کریں یا سعودیہ کا سفر کریں؟ دیکھیں نا جی، یہ تو مشکلات تو ان پاکستانیوں کے لیے تو بڑھیں گی، نہ صرف ان لوگوں کے لیے جو کہ وہاں پہ روزگار کے لیے جاتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے جو کہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں یا حج کے لیے جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے. لیکن حکومت پاکستان کو چاہیے، ہمارے اداروں کو چاہیے کہ ان لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لیں اور ان ممالک کو بتایا جائے کہ یہ لوگ جو ہے وہاں سے ڈپورٹ ہوئے ہیں، ہم انہیں ان کے خلاف یہ کارروائی کی ہے، ان ایجنٹس کے خلاف جنہوں نے ان کو بھجوایا ان کے خلاف یہ کارروائی کی ہے، تاکہ پاکستان کا کچھ وقار تو بحال ہو. دیکھیں نا یو اے ای نے پابندی لگائی ویزوں پہ پاکستانیوں پہ، تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنا بڑا بے عزتی ہے پاکستان کے لیے. لیکن اب اداروں کا یہاں پہ امتحان آ گیا ہے، حکومت پاکستان کا امتحان آ گیا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے جن لوگوں نے ان کو وہاں پہ بھیجا ہے اور یہ سال سے وہاں پہ یہ گداگری کر رہے ہیں. تو یہ بڑا امتحان تو اب ان اداروں کے لیے ہے کہ وہ کیا کارروائی کرتے ہیں. لیکن مستقبل میں اس کا تدارک جو ہے وہ ضروری ہے، ورنہ پاکستان جو لاکھوں لوگ وہاں پہ روزگار کما رہے ہیں یہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ مشکلات ہو جائیں گی. تھینک یو سو مچ. ہوپ فلی گورنمنٹ اس پر سخت ایکشن لے گی اور ان لوگوں سے یہ پتہ لگایا جائے گا کہ وہ کون سے ایجنٹس ہیں جو اس میں ساری سپورٹ کر رہے ہیں، جو ان کو ہر طرح کی مالی معاملت بھی دے رہے ہیں اور ایک طریقے سے سارے پروسیس کو جو کہ غیر قانونی بنا کر ان لوگوں کو اب پاکستان سے باہر بھیج رہے ہیں. اچھا جی، اب یہ ہے کہ ذرا ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ واقعات کچھ رپورٹ ہو رہے تھے مختلف اداروں سے، مختلف جگہوں سے، یونیورسٹیز میں، کالجز میں ہیراسمنٹ کے حوالے سے. تو پھر یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں خواتین کے تحفظ کے حوالے سے بہت سی تجاویز سامنے آئی تھیں، لیکن اب خیبر پختونخوا کی جامعات اور کالجز میں طالبات سے ہراسگی کے واقعات کی روک تھام کے لیے کچھ گائیڈ لائنز تیار کی گئی ہیں جو کہ صوبائی محکمہ ہائر ایجوکیشن نے مرتب کی ہیں، اور ان گائیڈ لائنز میں کہا گیا ہے کہ سرکاری یا پرائیویٹ جامعات یا کالجز کے احاطے میں 2 خواتین فیکلٹی ممبرز اس وقت تک موجود رہیں جب تک آخری طالبہ نہ چلی جائے. اٹس اے ویری گڈ ڈیسیجن، یہ ایک اچھا ڈیسیجن ہے. اور بھی گائیڈ لائنز اس حوالے سے سامنے آئی ہیں، تو چلیں ہم پھر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کہ کیسے ان گائیڈ لائنز پر عمل درآمد اور یہ مزید کتنی ایکسٹینسو ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر برائے ہائر ایجوکیشن مینا خان آفریدی. تھینک یو سو مچ مینا فار جوائننگ اس. سر ہمیں ذرا یہ بتائیے گا کہ کیا گائیڈ لائنز ہیں، کیسے ان پر عمل درآمد ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ.
بالکل آپ کے نالج میں ہے کہ جیسا اس وقت لاہور کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد پھر سوادی کے اندر بھی ایک انسیڈنٹ ہوا اور اس کے اوپر بڑا وہ ہوا، بلکہ یہ یہاں تک محدود نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کو بتائیں گاہے بگاہے ایسے انسیڈنٹس ہوتے رہے۔ تو اس سلسلے میں قوانین تو آلریڈی بنے ہوئے ہیں، 2010 میں اس کا ایکٹ بنا ہوا ہے، پھر امینڈڈ ہے 2012 میں، پھر ایچ ای سی کی بھی گائیڈ لائنز ہیں اس سلسلے میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر بڑا ایشو ہوتا ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر ایسی چیزیں ہیں۔ ایچ ای ڈی نے ہم نے اس کے اوپر بڑا ایکسکلوسیو کام کیا اس حوالے سے، اور جو گائیڈ لائنز آپ کے سامنے آئی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل ہوگا، اور جہاں پہ بھی اگر اس کے حوالے سے کمپلائنس نہیں آتی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن لیں گے۔ تو جہاں سے رپورٹ ہوئے اس طرح کے ہراسمنٹ کے واقعات، وہاں پر کچھ ایکشن ہوا ہے؟ دیکھیں ہمارا تو بالکل اس کے لیے زیرو ٹالرنس، جہاں پہ بھی رپورٹ ہوتی ہے ہمارا ایک ریڈریسل سیل بھی ہے اس کے لیے پراپر، ہم جو بھی اس کا طالبات ہے یا فیکلٹی میں سے کوئی ہے فیمیل اور وہ شکایت کرتی ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو یہ تو ہم ان کا نام جو ہے بالکل بھی ڈسکلوز نہیں کرتے، ان کا نمبر ڈسکلوز نہیں کرتے، اور اس کے خلاف جو ہے سخت ایکشن لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو واقعات ابھی آئے ہیں اس کے بعد تو ہم مزید اور زیادہ سینسیٹیو ہو رہے ہیں۔ لیکن ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ایک تو اس کو برش آف کیا جاتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس شخصیت کو انصاف دلانے کے بجائے یہ سوچا جاتا ہے کہ جس پر الزام لگایا گیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ادارے کے ریپیوٹ پہ بات آ جائے، تو پھر بھی اس طرح سے بھی اس کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے اور انڈر دا رگ اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس کی نفی کیسے کی جائے گی؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتا دیا، ہمارا جو ایچ ای ڈی ڈپارٹمنٹ ہے ہم نے یہ اسٹیپ لیا ہی لیا ہے کہ ہم دبائیں گے نہیں، بلکہ جتنا بڑا نام ہوگا اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ دیکھیں گے، اس کو قانون کے کٹہرے بنائیں گے۔ تو ہماری تربیت ہوئی ہے، عمران خان نے تربیت یہی کی ہے کہ انصاف اور قانون سب کے لیے ایک جیسا ہوگا۔ یہ آپ بے فکر رہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں پرسنلی اس چیز کو دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں ہوگا کہ اگر بالفر جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہوا، آپ کو پتہ ہے لاہور کے اندر، اور اس کو دبانے کی کوشش کی، سوابی میں بھی ہوا، لیکن میں تو بربلا کہوں گا کہ اگر ہوا ہے تو ہوا ہے، اور اس کو سزا بھی دینی چاہیے، اور اس کو ہم سزا بھی دے کے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہے کہ اس کو اوپر نہ ہم پردہ ڈالیں گے، نہ یہ کہیں گے کہ اس سے ہماری کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ یہ معاشرہ ہے، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، انسیڈنٹس بھی آتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کے اوپر پردہ ڈالیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو مزید تربیت دے رہے ہیں، اور اگر ہم اس کو ایکسپوز کریں گے، سزا دیں گے، تو اس کا مطلب ہے اس کی ہم روک تھام کرنا چاہ رہے ہیں، ڈیٹیلز قائم کریں گے۔ اچھا مجھے ایک چیز اور بتائیے گا، کیا آپ ہمارے ساتھ کچھ شیئر کر سکتے ہیں اسٹیٹس حالیہ دنوں میں کیا اس ہراسمنٹ کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، کمی ہوئی ہے، اور یا اب زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں؟ تو کیا وجہ ہے کہ یہ چیزیں منظر عام پر زیادہ آ رہی ہیں؟ دیکھیں یہ تو بات ایک ایسی جو ہے منظر عام پہ آ جاتا ہے، بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ منظر عام پہ آتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے، اپنی جو بچیاں ہیں، طالبات ہیں یا انکریج کرنا چاہیے کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ رپورٹ کریں۔ موسٹ آف رپورٹ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے کا، تو وہ کہتی ہے کہ شاید تو ہمارا مداوع ہو نہ جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارا نام بھی آ جائے گا اور بیس بن جائے گی معاشرے کے اندر۔ تو یہ ہے کہ ہم نے ڈاکومنٹ وہ کیا ہوگا، جو ہم نے گائیڈ لائنز بنائی، اس کا مین مقصد یہی ہے کہ ہم انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ہے ان کو ایکسپوز کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہم قانون کے ذریعے میں یعنی کہ ایک سیف اور پروٹیکٹڈ جو ہے وہ انوائرمنٹ انہیں میسر ہو۔ تھینک یو سو مچ، اور اپریشیٹ کہ آپ اس چیز پر کہہ رہے ہیں کہ زیرو ٹالرنس ہے، اور تمام تر جو میکینزم ہے اس کو تیار کیا گیا ہے۔ لیٹس سی کہ گائیڈ لائنس پر عمل درآمد کس طرح ہوتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ عمل درآمد از دا کی، اصل میں ایشو یہی ہے، کیونکہ جس طرح قوانین تو ہمارے یہاں بن بہت جاتے ہیں زیادہ مگر اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا، اور باتیں جو ہے پریکٹیکلی اصل میں ان کے کتنا امپلیمنٹیشن یہ میٹر کرتا ہے۔ اچھا جی، حیدرآباد کا تذکرہ کر لیتے ہیں جی، وہاں پر اینٹوں کے بھٹے پر ایک اسکول قائم کیا گیا ہے،
اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ مزدوروں کے بچوں کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے درس و تدریس کا عمل شروع کیا جائے. اچھا اینٹوں کے بھٹے پہ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اینٹوں کے بھٹے پہ خواتین بھی کام کرتی ہیں, بچوں کو بھی کام پہ لگا دیا جاتا ہے, اور اگر وہاں پر ایک اسکول بنا کر ان معصوم بچوں کو, پیارے بچوں کو اگر ایجوکیشن یعنی کہ تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے گا تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ بات ہے کہ بچے جو ہیں وہ صرف پڑھائی کریں اور بھٹے پہ کام نہ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر لیکن یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ والدین کی بھی مدد کرتے ہیں اور پھر پڑھتے بھی ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ دیٹس اے اسٹارٹ. اشوک شرما اس پہ رپورٹ کر رہے ہیں. حیدرآباد میں اینٹیں بنانے والے مزدوروں کے بچوں کا مستقبل بھی اب ہوگا تعلیم سے روشن, کیونکہ سماجی تنظیم نے ان بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے کا بیڑا اٹھاتے ہوئے اینٹوں کے بھٹے پر اسکول قائم کر لیا ہے. ہم لوگوں نے جو ہے نا یہ سوچا کہ ان بچوں کو جمع کر کے یہاں پہ ایک اسکول کی طرح جو ہے نا یہاں پہ ایک ادارہ ہونا چاہیے جو ان بچوں کو پڑھائے. کافی بچے ایسے ہیں ماں باپ کے ساتھ کام کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, تو ہم نے اس اینٹوں کے بھٹے میں ایک اسکول کھولا ہے. حیدرآباد کے گرد و نواح میں کئی اینٹوں کے بھٹے واقع ہیں جہاں اپنے والدین کے ساتھ مزدوری کرنے والے بچے اس اسکول کھلنے سے بہت خوش دکھائی دیتے ہیں. بہت اچھا لگتا ہے یہ, آج ہم کو اس ٹیچر پڑھا رہی ہے, ہم کو بہت اچھا لگتا ہے. 8 بجے آتا ہوں یہاں پہ پڑھنے اسکول میں, تو اگر 11 بجے پڑھ کے چلا جاتا ہوں شوق سے, پھر جاتا ہوں اپنے بابا کو کام کرانے بچے ہوئے. اسکول میں زیر تعلیم 30 سے زائد بچے اور بچیاں اپنی آنکھوں میں والدین کا سہارا بننے کے خواب لے کر اصول تعلیم میں مصروف ہیں. اینٹوں کے بھٹوں پر کام کرنے والے مزدوروں کے بچوں کو تعلیمی زیور سے آراستہ کرنا انتہائی شاندار کارنامہ قرار دیا جا رہا ہے. کیمرہ مین کاشف خان کے ساتھ اشوک شرما, ARY نیوز, حیدرآباد. اچھا جی, ہم اس پہ بات کر رہے تھے, بیسکلی صدف نے کامنٹ کیا کہ کیا ہی بہتر ہو کہ بچے صرف پڑھیں, لیکن اصل میں مسئلہ دراصل وہاں پر یہ ہے کہ ایک سسٹم ایک عرصے سے ان کا بنا ہوا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے. ایک تو بچوں کی تعداد زیادہ, اور اوپر سے پھر ان کے جب ایکسپینسز پورے نہیں کر پاتے تو وہ کہتے ہیں کہ چلو کم عمری سے ان کو کام پہ لگا دیں, جو کہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. لیکن ایٹ لیسٹ یہاں پر ایک چیز مجھے جان کے خوشی ہوئی کہ وہاں پر بچوں کو تعلیم کی طرف لے کے آنا اور پھر ان کو اسکول میں بھیجنا, ایٹ لیسٹ دیٹس اے اسٹارٹ. لیکن آئی تھنک اس پہ قانون بھی ہے کہ بچوں سے اس طرح جو انڈر ایج بچے ہیں ان سے مشقت کرانا, لیکن آئی ایم سرپرائز کہ آئی مین دیٹ شوڈنٹ بی اے سرپرائز بیکاز اٹ از ہیوی بنایا گیا ہے, لیکن اس پہلو کو نظر انداز کیا گیا ہے. جی جی, ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کسی آپ ٹائر والے کے پاس چلے جائیں, وہاں پر بچے نظر آئیں گے جو ویسے گھومتے پھرتے آپ کو جگہ جگہ پر, لیکن یہاں تو اسکول بنا کے بھی ان سے کام بھی کروایا جا رہا ہے. دیٹ از مائی پوائنٹ. چلیں جی, اس وقت آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اپڈیٹس ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. ANF نے منشیات کے خلاف 4 کارروائیوں میں 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. بابر ملک سے ان 4 کارروائیوں اور 4 ملزمان سے متعلق جان لیتے ہیں. تو بابر ہمیں ذرا ڈیٹیلز بتا. دیکھیں, اینٹی نارکوٹکس فورس ہیڈ کوارٹر کی جانب سے یہ کچھ تفصیلات جاری کی گئی ہیں جس میں ملک بھر میں ANF نے کارروائیاں کی ہیں, اور خصوصی طور پر ٹارگیٹڈ کارروائیاں کی گئی ہیں جو اسلام آباد اور پشاور ایئرپورٹ پہ کی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی اور تعلیمی اداروں میں جو منشیات سپلائی کرنے والے تھے, ان افراد کے خلاف, ان سماج دشمن الناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کی گئی ہے ایئرپورٹ سے بھی, اور ان تعلیمی اداروں کی طرف سے آپریشن کے دوران 4 ملزمان گرفتار کر کے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر دی گئی ہے, اور الگ الگ مقدمات درج کر کے ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. بہت شکریہ بابر. اور یہاں پر ایک وقفہ. ویلکم بیک ونس اگین. اور سیگمنٹ کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے کچھ اپڈیٹس ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں. رات گئے پنجگور کے علاقے پروم میں مسلح افراد کے حملے میں 5 افراد جاں بحق, 1 زخمی ہوا. حضور بخش ہمارے نمائندے ساتھ ہیں, ان سے جان لیتے ہیں کہ وہ ڈیٹیلز ہمیں کیا بتائیں گے. بتائیے گا. جی, پنجگور کے علاقے پروم میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 5 افراد جاں بحق, 1 زخمی ہو گیا ہے. لیوی ذرائع کے مطابق یہ پنجگور کے علاقے پروم میں ایک ڈیم پر سیکورٹی پر مامور تھے. جہاں بحق افراد کی میتوں کو ٹیچنگ ہسپتال پنجگور منتقل کر دیا گیا ہے. اس سلسلے میں لیویز کا کہنا ہے کہ ان میں سے 3 مقامی ہیں جبکہ 2 کا تعلق سندھ اور کوئٹہ سے بتایا جاتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا حضور بخش. اچھا جی, بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. آج فالج سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, اور فالج بیسکلی ایک اس کے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. بیسکلی جو بلڈ سپلائی ہے وہ کسی وجہ سے آپ کے دماغ تک نہ پہنچ پائے, اور اس کی عموماً وجوہات ہوتی ہیں بیسکلی
کسی کلوٹ کی وجہ سے، اور جو بلڈ فلو جب آپ کے دماغ تک نہیں پہنچتا تو پھر اس کی وجہ سے رک جاتا ہے یا ڈسٹربٹ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو کنڈیشن پیدا ہوتی ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے اسٹروک. اور اس کی ظاہر ہے کہ 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک میں جس میں صرف کلوٹ بنتا ہے رک جاتا ہے، دوسرے میں ہیمرجک یعنی کہ جس میں بلیڈنگ جو ہے وہ برین میں سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو وہ پھر جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے. تو پھر یہ ہے کہ اس سے بچاؤ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں اس پر بھی روشنی ڈالیں گے. اس میں جسم کمزور ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو بولنے میں دشواری ہوتی ہے، کبھی جسم کا آدھا حصہ جو ہے وہ مفلوج ہوتا ہے، لقوہ جسے کہتے ہیں چہرے کا، وہ بھی ایک اس میں شامل ہے. موسم سرما میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے اگر اٹیک آتا ہے اس صورت میں، اور کس طرح یہ پورا ایک میکینزم اس کا چلتا ہے جو ریکوری کی معاملات ہیں. تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. فالج کے خطرات اور بچاؤ کے بارے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر محمد رافع، اسسٹنٹ پروفیسر کنسلٹنٹ نیورو سرجن. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رافع فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو ہمیں ایک عام شخص کو، ناظرین کو بتائیے گا کہ فالج ہے کیا، کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، فالج برین کے کسی حصے میں اگر بلڈ فلو اور آکسیجن نہیں پہنچتی ہے تو عارضی یا مستقل طور پہ وہ حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یا ڈیڈ ہو جاتا ہے. اس کو فالج کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں یا کسی ایک کا بھی پہنچنا خطرناک ہو جاتا ہے؟ دونوں چیزیں ساتھ ہیں. آکسیجن جو ہے وہ بلڈ کے ذریعے ٹریول کرتی ہے، تو بلڈ نہیں جائے گا تو آٹومیٹکلی آکسیجن نہیں جائے گی، اور وہ پھر وہ حصہ جو ہے زندہ نہیں ہوگا، وہ برین کے سیلز کام نہیں کریں گے، وہ ڈیڈ ہو جائیں گے. کیونکہ دماغ ایک ایسا ہمارا آرگن ہے کہ جس کے اندر ونس جو ڈیمیج ہو جاتا ہے وہ ارریپیریبل ہوتا ہے. ایسے ہی ہے سر؟ بالکل. اچھا، تو 2 ٹائپس ہوتی ہیں بیسیکلی اسٹروک کی. ایک کے اندر کلوٹ بن جاتا ہے، رک جاتا ہے، اور دوسرے کے اندر ہیمرجنگ ہوتی ہے، بلیڈنگ ہو جاتی ہے. ان میں سے زیادہ خطرناک کون سا ہے؟ اچھا، جو کامن ہے وہ اسکیمک ہے، جس میں بلیڈنگ نہیں ہوتی، کلوٹ بن کے رک جاتا ہے. جو دوسرا ہیمریجک ہے اس میں بلیڈنگ ہو جاتی ہے. اسکیمک زیادہ کامن ہے مگر کم خطرناک ہے بنسبت ہیمریجک کے. وہ لیس کامن ہے مگر زیادہ خطرناک ہے. تو اثرات دونوں کے ہمیں اگر آپ بتا دیں کیا پڑتے ہیں مریض پر؟ دونوں کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ جو اسکیمک اسٹروک والے مریض ہیں زیادہ تر آپ کے ساتھ آئیں گے کہ بھائی سر میں درد ہوا، اس کے بعد کوئی کسی حصے کی کمزوری آنا شروع ہو گئی، چہرے کی کمزوری، بولنے میں لڑکھڑاہٹ، زبان لڑکھڑا رہی ہے، ایک حصہ کمزور ہو رہا ہے، ہاتھ کام نہیں کر رہا، سن ہو رہا ہے وہ حصہ. جو ہیمریجک اسٹروک والے ہوتے ہیں وہ شدید سر میں درد کے ساتھ یا بے ہوشی کے ساتھ زیادہ آتے ہیں. ایک دم سے سر میں درد ہوا اور بے ہوش ہو کے گر گئے، تو اس کنڈیشن میں زیادہ ہمارے. تو شروع میں کیسے اسیس کرتے ہیں؟ لیٹ سے کہ کوئی شخص اچانک بے ہوش ہو کر گر گیا ہے، تو آپ اس کے اندر کئی فیکٹرز پہ جاتے ہیں نا. اول تو کہ کوئی دل کا دورہ نہ پڑ گیا ہو، کہیں پہ کوئی کارڈیک اریسٹ نہ ہو گیا ہو. یہ اسٹروک کی کیا کوئی علامات ہوتی ہیں جس کا پتہ چلا سکتا ہے؟ دیکھیں، ان کی پہلے تو ہم اس کی پیچھے ہسٹری دیکھتے ہیں کہ بھائی ہائی بلڈ پریشر ہے، شوگر ان کنٹرول ہو، تو ہم اس پہ تھوڑا سا ایک ہمیں وہ ہوتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے یہ اسٹروک ہو. دوسرا پھر معائنہ کرتے ہیں، آنکھوں کا معائنہ، پتلیوں کا سکڑنا، ان کی سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے. گھر میں ویسے اس کا پتہ نہیں چلایا جا سکتا؟ نہیں، گھر پہ معلوم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. پھر تیسری چیز ہم یہ کہ پھر ٹیسٹ کرواتے ہیں. 3-4 امپورٹنٹ چیزیں ہیں، جیسے ہم نے سی ٹی اسکین، ایم آر آئی کروا لیا، دل کے عارضے کو رول آؤٹ کرنے کے لیے ای سی جی ہے اس کا ٹیسٹ کروا لیا، تو اس سے پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سی جو ہے نا کیا وجہ تھی اس کے بے ہوش ہونے کی. ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور، سردی کا جو موسم شروع ہو رہا ہے اکثر و بیشتر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہاتھ سن ہو گیا، پیر سن ہو گیا، تو کیا اس میں لوگ خوف زدہ ہو جائیں؟ کیا کیا جائے؟ دیکھیں، سردی کے موسم میں بے شک اسٹروک بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مگر ہاتھ سن ہو گیا، پیر سن ہو گیا، ضروری نہیں ہے کہ یہ اسٹروک ہو. اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، نس کا دبنا ہو سکتا ہے، کہ ہمارے جو وائٹامن ہے، خاص طور وائٹامن B12 کی کمی ہو سکتی ہے، تو یہ زیادہ کامن چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. سردی میں اسٹروک کے چانسز بڑھتے ہیں، مگر ہمارے یہاں نہیں. ہماری سردی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. وہ ان ممالک میں جہاں مائنس میں یا ان ایریاز میں جہاں مائنس میں ٹیمپریچر چلا جاتا ہے تو اس میں 6 گنا چانسز بڑھ جاتے ہیں. اچھا. اگر 5 ڈگری ٹیمپریچر گرتا ہے تو 6 ٹائمز چانسز بڑھ جاتے ہیں. اس میں ایک فیکٹر اور بھی ہے کہ اسپیشلی جب آپ اس عمر میں جاتے ہیں، 50s تو میں نہیں کہوں گا، لیکن 35 سے آنورڈز آپ نے کہا کہ چانسز ویسے اسٹروک کے بڑھ جاتے ہیں. ایون اس کے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر صرف موسم نہیں ہے، ظاہر ہے اس کے اندر اسٹریس فیکٹر بھی ہے، جو ورک اسپیس اسٹریس ہے یا ویسے آپ کی زندگی میں مسائل ہیں تو اس کا بھی امپیکٹ کافی پڑتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو
बुजुर्गों में वैसे भी एक होता है कि लो ब्लड प्रेशर होता है, लो ब्लड प्रेशर में ज़्यादा चांसेस होते हैं स्ट्रोक के या हाई ब्लड प्रेशर में ज़्यादा चांसेस? मूवमेंट ना करना, किसी किस्म की एक्टिविटी छोड़ देना और हरकत नहीं करना, बॉडी को हरकत में नहीं लाना। देखें, हाई ब्लड प्रेशर में ज़्यादा चांसेस होते हैं, ज़्यादा वो आर्टरीज को डैमेज करती है, आपकी वेसल्स को डैमेज करती है, जो है ना प्रेशर जो होता है उसका, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। मूवमेंट ना करना बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जितनी कम मूवमेंट होगी उतनी ब्लड की सर्कुलेशन कम होगी और क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ेंगे। तो एक्टिविटी ना करना भी एक फैक्टर हो सकता है। बिल्कुल। तो उसको कैसे, आई मीन लाइक थोड़ा बहुत वॉक वगैरह करें, क्या करें, या बिल्कुल वॉक हमने रेगुलर अपने रूटीन में रखनी चाहिए, एक्सरसाइजेज रखनी चाहिए, लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए, सॉल्ट के इंटेक कम करनी चाहिए, ऑयल, फैट फूड, फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें इन पे जो है ना कंट्रोल करना चाहिए। ऑयल में, अच्छा वैसे आप तजवीज़ आजकल जो मोस्टली हमारे यहाँ बनते हैं वो पाम ऑयल से ही आप उनका सिलसिला होता है, क्या सजेस्ट करते हैं, क्या खाएँ? देखें, पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सारी चीज़ें एक हद तक बेनिफिशियल हैं, मगर एक हद तक अगर आप उसकी एक्सेसिव अमाउंट ले रहे होंगे ना, तो चाहे वो जितना भी बेनिफिशियल होगा वो आपको फिर नुकसान देना शुरू कर देगा। ऑलिव ऑयल यूजुअली बेनिफिशियल होता है, हेल्थ के लिए शिफा है उसमें, मगर अगर आप उसके एक्सेसिव अमाउंट ले रहे हैं, फ्राइड आइटम बहुत खा रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है फिर वो नुकसान देना शुरू करेगा। हाउ मच इज इट क्यूरेबल, और रिकवरी कितनी % हो जाती है, किन केसेस में होती है? सारा कुछ डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे हैं मरीज। जितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे हैं उन्हें फर्स्ट एड उतनी जल्दी मिलेगी, डायग्नोस उतना जल्दी होगा, और अगर शुरू के 3 से 4.5 घंटे के अंदर उन्हें ब्लड क्लॉट तहलील करने वाली दवा मिल जाती है तो फिर रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके साथ ऐसे अनआइडेंटिफाइड कोई इशू हो तो आप किसी बड़े हॉस्पिटल जाएं जहां सीटी और एमआरआई की मशीन्स हों, ये याद रखिए। लेकिन अगर कोई दूर दराज इलाकों में रहता हो तो उसके लिए फिर क्या आप मशवरा दें? उसके लिए ये है कि सबसे पहले जो भी उनके पास फैसिलिटी मौजूद है वहाँ पे जाएं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कराएं। इस सिचुएशन में ब्लड प्रेशर यूजुअली बहुत आगे पीछे हो रहा होता है, तो वो कंट्रोल करना है। शुगर है तो वो करनी है, ऑक्सीजन अच्छी देनी है, फर्स्ट एड देनी है, मरीज़ को अच्छे से हाइड्रेट करना, और फिर जितना जल्दी हो सके रेफ़र करें किसी अच्छे हॉस्पिटल। और अगर लेट्स अज्यूम कि वहाँ पर जैसे मुझे नहीं पता कि अभी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल हैं या तालका हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर एमआरआई या सीटी मशीन्स होती हैं, लेकिन अगर चाहे ना हो और सिम्टम्स इंडिकेट कर रही हूँ कि ये हो सकता है मुमकिन तौर पर स्ट्रोक है, तो क्या वो जो आप दवा बता रहे हैं वो दे सकते हैं? नहीं, अगर आपको रूल आउट करना है कि ये खून बहने वाला तो नहीं है, अगर चले वो हो जाए, हाँ, अगर ये खून बहने वाले स्ट्रोक है तो हो सकता है कि वो आप उसको मज़ीद ख़राब कर दें, मज़ीद बढ़ जाए। सो इन शॉर्ट हम वो ऐसा कैसा लाइफस्टाइल अपनाएं जिससे इसके चांसेस कम हो जाएं? देखें, आपकी एक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, एक्सरसाइज ज़्यादा होनी चाहिए, फूड इनटेक में आप बहुत कॉशियस रहें कि भाई आपने ऑयली फूड नहीं लेना, फ्राइड आइटम्स नहीं लेना, जंक फूड, ये। लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं, आप भी, आपसे हमारी बात हो रही थी, आपने कहा कि तकरीबन पूरा दिन आपका हॉस्पिटल में गुजर जाता है, ठीक है, वर्क स्पेस पे स्ट्रेस एक इशू है। वैसे भी स्ट्रेस होती है कि आपके बॉसेस एट टाइम्स हो सकता है आप पे हों, आपका वर्क मैनेजर आपके साथ ठीक ना हो, वैसे मुआशी मसाइल हो सकते हैं, उसको किस तरीके से आप अपने ऊपर असरअंदाज ना होने दें? देखिए, हाँ, ये ना एक फैक्टर है, बहुत अच्छा फैक्टर है। कुछ लोग जो है वो आसाबी तौर पे कमज़ोर होते हैं, हाँ, वो छोटी चीज़ बहुत ज़्यादा हावी कर लेते हैं, हाँ। और कुछ होते हैं कि वो बर्दाश्त कर लेते हैं। तो हमें वर्क की जो स्ट्रेस है ना वो वर्क प्लेस तक ही रखनी है, घर पे नहीं लानी। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि भाई काम है, गलतियाँ होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, उसको कोप अप करना सीखें लाइफ में, उसके साथ चलना सीखना है। इसमें आपको जो ज़्यादा चीज़ फ़ायदा देगी ना वो ये कि आप नमाज 5 वक्त की जो है ना वो करें, इससे आपकी जो है ना रूहानी स्पिरिचुअल चीज़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आपको स्ट्रेस से, बुरे हालात से डील करने की बहुत, और यकीन अल्लाह की ज़ात पे आता है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इससे एक्सरसाइज भी होती है, फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ती है, सारी चीज़ें होती हैं, और दिमाग में ब्लड फ्लो भी सही हो जाता है। जब आप सजदा में जाते हैं, सजदा करते हैं, लिटरली यू कैन फील कि आपके दिमाग में वो ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, और उससे भी स्ट्रोक के चांसेस कम होते हैं। ये बड़ी अच्छी आपने बात कही, पूरी नमाज अगर पढ़े। चलें, हाँ, वैसे ये बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर कमिंग। हाँ जी, सो ये बड़ी हमने आज कोशिश की, और हमने भी आज, मैंने बहुत सीखा आज की इस गुफ्तगू से। आई होप कि हमारे नाज़रीन ने इससे सीखा होगा। ज़िंदगी में एक्टिविटी ज़रूर रखें, वॉक, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते वॉक ज़रूर करें। अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं, आपने घंटों घंटों एक चेयर पे बैठे रहना है, तो प्लीज़ थोड़ी थोड़ी देर बाद उठ के थोड़ी वॉक कर लिया करें, जैसे मैं करता हूँ। बिल्कुल। और
ورک پریشر زیادہ نہ لیں, کام اچھا کرنا, مینیج کرنا سیکھیں. ہاں, کام مینیج کرنا سیکھیں. اچھا جی, تو وزیر اعظم صاحب جس طرح ہماری چیزیں مینیج کرتے ہیں, از ویری ایکٹیو ماشاءاللہ, اور اس کا ایک ثبوت میں دینے جا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ وہ سعودی عرب اور قطر کے دورے پر روانہ ہو گئے. چیک کیا آپ نے؟ تو سرمایہ کاری کانفرنس میں شریک ہوں گے وزیر اعظم صاحب, اور کل شام پھر سعودی عرب سے قطر روانہ ہوں گے, اور وہاں پر اچھا سعودی عرب میں جب ہوں گے تو وہاں پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کا امکان بھی ہے, تو یہ آپ دیکھ لیجیے. اور سرمایہ کاری کانفرنس ہوگی, اس کے بعد قطر جائیں گے اور وہاں پر بھی ان کا دورہ ہوگا, ظاہر ان کے ساتھ ان کا وفد بھی جائے گا. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ, اور اس طرح کے ایونٹس جو ہیں ان کا انعقاد ہونا چاہیے. چلیں جی, تو وزیر اعظم سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. بریک کا وقت آ گیا ہے, یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں, کیا خوبصورت شہر ہے, وہاں جا کر آپ ایک الگ ہی زون میں چلے جاتے ہیں, حسن میں کھو جاتے ہیں, خاموشی ہے, گرینری ہے ہر طرف, اور کوئی اسٹریس وہاں تو پر آپ کو نیلی فیل نیلی نہیں سڑکیں بھی وہاں پر بن رہی ہیں, پلاسٹک سے جو بن رہی ہیں, اور دامن کوہ جائیں تو وہاں پر تو اور بھی حسین نظارے ملتے ہیں. لیکن یہ الگ بات ہے, منال بند ہو گیا, لیکن بہرحال ہاں منال بند ہو گیا, اٹ واز سچ اے گڈ پلیس. اور وہاں سے جب آپ نظارہ کرتے تھے نا پورے اسلام آباد کا, اور رات گئے جب دیکھتے تھے تو بڑا خوبصورت وہ منظر لگتا تھا, کیا حسین شہر نظر آتا تھا. لیکن وہاں پر آپ ذرا اگر دامنوں کو جائیں تو ذرا تھوڑی احتیاط برتیں, اٹھائی گیروں سے بچیں. اور اٹھائی گیریں, وہاں پہ کوئی انسان نہیں ہے, وہاں پہ اٹھائی گیر بندر ہیں. اور یہ اتفاق میرے ساتھ ہو چکا ہے. جب میں وہاں پہ پرومو شوٹ کے لیے گئی تھی تو ظاہر ہے آپ کے پاس جیکٹس ہوتی ہیں, سامان ہوتا ہے, بیگ ہوتا ہے, تو ان کا کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, کیونکہ ماشاءاللہ وہاں جتنے لوگ آتے ہیں چہل قدمی کے لیے, سیاح آتے ہیں, تو وہ ان کو بہت ساری چیزیں منع کیا جاتا ہے کہ ان کو نہ دیا جائے, اس کے باوجود بھی ایسا کرتے ہیں. تو وہ میرا سامان آہستہ آہستہ اس میں سے کم ہونے لگا, تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ کام جو ہے یہ بندر کر رہے ہیں. تو پھر آپ نے کسی بندر کو پہنے ہوئے دیکھا, وہ جو جیکٹ پتہ نہیں وہ کس نے لے جا کے کس کو دیا, یہ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے کس کو دیا لے جا کے. اس پر رپورٹ دیکھتے ہیں فاطمہ بطول کی. دامن کوہ اسلام آباد کا ایسا تفریحی مقام ہے جہاں سیر و تفریح کے لیے اسلام آباد کا رخ کرنے والے ضرور آتے ہیں. دامن کوہ کے مقام پر پہنچتے ہی سب سے پہلی ملاقات شرارتی بندروں سے ہو جاتی ہے. یہاں تو بہت مزہ کرتا ہے, جب بندر ایک سے چیز لیتا ہے دوسری چیز لیتا ہے, اور وہ ہے مزے ہی مزے ہے. ہم پشاور سے اسپیشلی دامن کوہ آئے ہیں صرف اس لیے یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے. یہاں پر بندر ہے, لوگوں سے چیزیں چراتے اور لے جاتے, صرف اس لیے یہاں آئے ہیں. درختوں کی ٹہنیوں پر جھولتے چھوٹے بڑے بندر اور دامن کوہ کی گزرگاہوں پر آنے والے شہریوں کا اپنے ہی انداز میں استقبال کرتے دکھائی دیتے ہیں. ابھی میں آیا ہوں پہاڑوں کو دیکھنے کے لیے, اور ابھی مجھے ایک بندہ نظر آیا. میں یہاں دامن کو آیا ہوں نا, یہاں پہ بہت سارے منکی اور ہمیں مزہ بھی آ رہی ہے. یہاں پہ ہم آئے, یہاں پہ بندر بہت زیادہ تھے, ہم نے اتنا سوچا نہیں تھا کہ اتنے بندر ہو گئے, لیکن بہت زیادہ بندر ہے. جرمنی سے آئی سیاح سنا کو بھی دامن کوہ کے بندر خوب خوش مزاج اور پیارے لگے. دامن کوہ کا منکی پوائنٹ سیر و تفریح کے لیے آنے والے بندروں کی مہمان نوازی کا موقع فراہم کرتا ہے, لیکن اکثر شرارتی بندر خود ہی شہریوں کے بن بلائے مہمان بن جاتے ہیں. دامن کوہ اسلام آباد کا ایسا تفریحی مقام ہے جہاں کے نٹکٹ شرارتی بندر اپنی موج مستیوں اور شرارتوں سے آنے والے شہریوں کا خوب دل بہلاتے ہیں. کیمرہ مین فیاض احمد کے ساتھ فاطمہ بطول, AY نیوز اسلام آباد. فاطمہ اتنے مزے سے ہمیں بتا رہی شرارتی بندر. میرے خیال سے تو میری ورڈکٹ یہ کہ شرارتی بالکل بھی نہیں, بہت زیادہ جو ہے نا ان کو تمیز سکھانے کی ضرورت. کچھ اور میں کہنا نہیں چاہتا. جس کے دل پہ گزری ہے بیچارہ وہی جان سکتا ہے. I can understand. آپ کا سامان ویسے واپس ملا؟ نہیں ملا. نہیں ملا تھا. چلے جی, اللہ حافظ, پھر مزید بات کرتے ہیں.